میرے محترم دوستو، بزرگ عزیزو، اللہ تعالیٰ کا ضابطہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ضابطہ اور سنت یہ ہے کہ مسلمان اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر اپنے دین پر قائم نہیں رہ سکتا دعوت اللہ کے بغیر۔ اللہ نے جب بھی مدد کی ہے مسلمانوں کی اور اللہ نے جب بھی قوت دی ہے اسلام کو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دعوت کو شرط قرار دیا ہے۔ اگر یہ امت دعوت کو چھوڑ دیتی تو اور کوئی سبب تاریخ میں ملتا نہیں جو اللہ تعالیٰ کی غیبی مددوں کے نازل کرانے کا سبب ہو، اور کوئی سبب ملتا نہیں اس کے علاوہ۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شرط لگائی ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم۔ اس پر ہمیں سب کو غور کرنا چاہیے کہ یہ نصرت کیا ہے، یہ نصرت کیا ہے۔ اس زمانے میں جن کے پاس مال ہے وہ خیر کے کاموں میں مال خرچ کرنے کو اسلام کی نصرت سمجھتے ہیں۔ جن کے پاس عہدہ ہے وہ اپنے عہدے کی قوت سے مسلمانوں کے مسائل کو حل کرانے کو اسلام کی نصرت سمجھتے ہیں۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے اسباب مادی یا غیر مادی دیے ہوئے ہیں، وہ ان اسباب کو مسلمانوں کی حاجتوں پر صرف کرنے کو اسلام کی نصرت سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ایک چھوٹی سی بات عرض کروں کہ اگر کسی شخص کو ساری دنیا کا مالک بنا دیا جائے، اللہ رب العزت ساری دنیا سمیٹ کر ایک فرد کو دے دیں اور وہ اس سارے مال کو، جتنا زمین کے اوپر اور نیچے ہے، اس سارے مال کو اللہ کی رضا والے کاموں میں صرف کر دے، اللہ کی رضا والے کاموں میں خرچ کر دے، تب بھی یقینی طور پر صرف آدھے دن اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے والے کے اجر کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اگر ساری دنیا کے مال کا مالک ایک فرد کو بنا دیا جائے اور وہ ساری دنیا کا مال اللہ کی رضا والے کام میں خرچ کر دے، لیکن خدا کی قسم وہ صرف آدھے دن اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ کے بندوں کو اس کے فرائض کی طرف لانے میں خرچ کر دے، دیکھیں کہ وہ اس مال خرچ کرنے والے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ بلکہ لکھا ہے علماء نے سنت اور بدعت کے فرق میں کہ سنت اور بدعت میں کیا فرق ہے۔ لکھا ہے کہ مشکات شریف کی شرح ہے مظاہر حق، اس میں لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے لے کر قیامت تک مخلصین اہل خیر اسلام کی جو بھی خدمت کریں ان تمام خدمات کے اور تمام جتنے بھی قسم کے کی کوششیں کریں، تمام جہود کے، وہ انوارات اور برکات نہیں ہیں جو صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استنجے کی لائن کی سنت میں ہے۔ صرف آپ کے استنجے کی لائن کی سنت میں ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے استنجے کی سنت کے مطابق استنجا کرے، اس کے انوارات ان تمام جہود سے بڑھ کر ہیں جو آپ کی وفات کے بعد سے لے کر قیامت تک کیے جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سنت جو براہ راست آپ سے ثابت ہے، جو عمل آپ سے براہ راست ثابت ہے، اس عمل کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ میں نے یہ بات اس لیے عرض کی کہ جیسے جیسے زمانہ گزر رہا اور بدل رہا مسلمان امت تک دین کو پہنچانے کے طریقے بھی بدل رہا ہے۔ امت تک دین کو پہنچانے کے طریقے بھی بدل رہا ہے۔ جس طرح ساری حاجتیں سہولت کی وجہ سے سنت سے ہٹ رہی ہیں، اس طرح امت تک دین کا پہنچانا بھی سہولت کی وجہ سے سنت کے طریقے سے ہٹ رہا ہے۔ بات کو غور سے سننا، دعوت اصل میں اللہ کی غیبی نصرت کا ضابطہ ہے۔ دعوت اللہ تعالی کی غیبی نصرتوں کے نزول کا ضابطہ ہے، اور دعوت اللہ کا طریقہ اور اس کا نظام عمل وہ قیامت تک کے لیے ثابت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر زمانے میں کام اس زمانے کے اعتبار سے ہو۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دعوت یہی قیامت تک امت کی حفاظت اور اسلام کی حمایت کے لیے ضروری ہے۔ اگر مسلمانوں نے وہ طریقہ دعوت چھوڑ دیا جو طریقہ دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو اسلام اور مسلمانوں کی طرف باطل جس طرح بھی قدم اٹھائے گا، کسی اور راستے سے باطل کو مغلوب نہیں کیا جا سکے گا، بلکہ مسلمان اپنے آپ کو معذور، مجبور
سمجھ کر یوں کہہ دے گا کہ بھائی کیونکہ حکام مسلمانوں کے موافق نہیں ہیں اور حکام اسلام کے موافق نہیں ہیں، اس لیے اسلام کے خلاف یا مسلمان کے خلاف قانون پاس ہو رہا ہے۔ میری بات وہ توجہ سننی پڑے گی۔ یہاں آ کر مسلمان اپنے آپ کو بالکل بے بس اور مجبور سمجھ لے گا، ورنہ خدا کی قسم سارا باطل اگر ایک وقت میں مجتمع ہو جائے اپنی تمام مادی طاقتوں کے ساتھ، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے استنجے کی لائن کی سنت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کی ہلاکت کے لیے کافی ہے۔ لیکن نصرت کی شرط پہلے مسلمان نے چھوڑی ہے، نصرت کی شرط پہلے مسلمان نے چھوڑی۔ اس نے دعوت کو یوں سمجھ کر چھوڑا کہ دعوت تو تعلیم کے لیے ہے، اور تعلیم کے تو بہت سے ذرائع ہیں، تعلیم کے بہت سے ذرائع ہیں۔ کیا ضروری ہے کہ آپ تبلیغ جماعت میں لگ کر ہی دین سیکھیں؟ بہت سے ذرائع ہیں دین سیکھنے کے۔ کیا ضروری ہے کہ آپ تبلیغ میں نکل کر ہی دین سیکھیں؟ دین سیکھنے کے بہت سے ذرائع ہیں۔ حالانکہ تعلیم دین مستقل ایک شعبہ ہے اور دعوت اللہ مستقل ایک کام ہے۔ تعلیم دعوت کا ابتدائی مرحلہ ہے۔ نئے آنے والے اسلام میں ان کو پرانوں کے ساتھ اس لیے جوڑ دیا جاتا تھا تاکہ وہ ان کی صحبت سے فرائض اور اسلام کے مبادی اور اسلام کے بنیادی عقائد اور اسلام کے فرائض سیکھ لیں۔ تو یہ تعلیم دعوت کا ابتدائی مرحلہ تھا، تعلیم دعوت کا ابتدائی مرحلہ تھا۔ ہم نے تعلیم کو دعوت کا بنیادی مقصد سمجھ لیا، اس لیے پڑھ کر فارغ سیکھ کر فارغ ہو جاتے ہیں، تو پھر نکلنا ہے دعوت دینا ضروری نہیں سمجھتے۔ حالانکہ اللہ کے راستے کا نفر یہ اللہ تعالیٰ کا مستقل امر ہے، اللہ تعالیٰ کا مستقل امر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا مستقل حکم ہے۔ دعوت اللہ تعالیٰ کا مستقل امر ہے، اور علم حاصل کرنا یہ فرائض میں سے ایک فریضہ ہے، اس لیے کہ سارے فرائض کی ادائیگی اور ان کی قبولیت کا مدار علم پر ہے۔ اب بات کو سمجھنا چاہیے خوب۔ ہمیں سب سے پہلے اجتماعی طور پر اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ دور صحابہ میں جب کفر اسلام کے مقابل آتا تھا تو اللہ تعالیٰ کفر کے مقابل کیسے آتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کفر کے مقابل کیسے آتے تھے؟ جتنے بھی صحابہ کرام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرتوں کے واقعات ہیں، ہم ان واقعات کو محض صحابہ کرام کے تقوی اور عبادت پر محمول کر کے یوں سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے اندر بھی ایسا تقوی ہوتا، ایسی عبادت ہوتی تو ہم بھی ان کی طرح باطنی مقابلے میں کامیاب ہو جاتے۔ میں آپ سے یقینی طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام کی غیبی نصرتوں کا جو سب سے بنیادی سبب تھا وہ ساری انسانیت کو حق کی طرف لانے کے لیے نقل و حرکت پر قائم رہنا تھا۔ اصل بات یہ ہے تو باطل اسلام کے مقابلے میں ناکام ہو جاتا تھا۔ ایک فرد کو اس کے دین سے ہٹانے کے لیے بڑی بڑی بادشاہتیں ناکام ہو جاتی تھی۔ سب سے بڑی بادشاہت روم کی، بڑی بادشاہت روم کی۔ حضرت نے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کیا اور نصرانی کی طرف دعوت دی کہ آپ نصرانی ہو جائیے۔ فرمایا کہ میں نصرانی اختیار نہیں کروں گا۔ بادشاہ نے کہا کہ آدھا ملک آپ لے لیں، نصرانی ہو جائیں۔ میں آدھا ملک؟ اگر پورا ملک روم کا اور ساری بادشاہتیں عرب کی مجھے مل جائیں ہمیشہ کے لیے، اس سب کے بدلے میں پلک جھپکنے کے وقت بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ بات کہنا بادشاہ سے اور ساری بادشاہت کو لات مار دینا، آخر یہ قوت کہاں سے آتی تھی؟ اس زمانے میں دعویٰ کرنے والے تو مل جائیں گے، لیکن کسی دنیا کے لالچ کی وجہ سے، کسی دنیا کے لالچ کے مقابلے میں دین پر قائم رہیں، یہ مشکل نظر آتا ہے۔ یا کسی کفر کے خوف کی وجہ سے اسلام کو چھوڑ دیں، یعنی کفر کے خوف کی وجہ سے اسلام پر باقی رہیں، یہ اب نظر نہیں آتا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آخر یہ رعب کہاں سے آیا تھا مسلمان کے پاس کہ یہ بڑی بڑی باطل طاقتوں کے مقابلے میں اپنے دین پر قائم رہتا تھا۔ یہ اللہ تعالی کی طرف سے غیبی نصرت کی۔ آپ نے فرمایا نصرت بالرعب کہ میری مدد رعب سے کی گئی ہے۔ ایک مہینے کی مسافت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب ایک مہینے کی مسافت تک۔ صحابہ کرام بادشاہوں سے اس طرح بات کرتے تھے جیسے کسی غلام سے کی جاتی ہے، یہ قوت کہاں سے آئے گی؟ میں یاد کرنا چاہتا ہوں
کہ اللہ رب العزت کی غیبی مددیں وہ دین کی نصرت پر موقوف ہیں، اور دین کی نصرت یہ نہیں کہ مالدار مال خرچ کر دے، مال خرچ کرنا مسلمان کی نصرت ہے، اسلام کی نصرت نہیں ہے۔ مال خرچ کرنا مسلمان کی نصرت ہے، اسلام کی نصرت نہیں ہے۔ اور مسلمان کی نصرت بھی تعلیف قلب کے لیے ہے، اور تعلیف قلب جو ہے وہ نئے لوگوں کی جاتی تھی تاکہ کہ اسلام کو بھی سمجھے نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ گھبرا کر اسلام سے نکل جائیں۔ مولا فضل القلوب جو ہوتے تھے وہ ہوتے تھے جو اسلام میں ابھی انتہائی کچے ہیں اور ابھی کفر اسلام کے درمیان تذبذب میں ہیں۔ اگر کوئی حال آ گیا ان پر فقر کا، تنگی کا، قحط سالی کا، تو ایسا نہ ہو کہ یوں سمجھیں کہ مسلمان ہونے کی وجہ سے حال آیا ہے، یا اسلام چھوڑ دو۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مددیں، اللہ تعالیٰ کی غیبی مددیں وہ دعوت اللہ کے ساتھ ہیں، اس لیے کہ دین کی نصرت ہے انسانیت کو دین کی طرف لانے میں۔ ایک روایت میں فرمایا کہ مدد کرو ظالم کی بھی مظلوم کی بھی۔ بیان کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ صحابہ نے عرض کی کہ اے رسول اللہ، مظلوم کی مدد کرنا سمجھ میں آتا ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا کہ ظالم کو ظلم سے روکو، یہ اس کی مدد ہے۔ معلوم ہوا کہ امر معروف اور نہی عن المنکر یہ اصل اسلام کی نصرت ہے، یہ اصل اسلام کی نصرت ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے اس زمانے میں ہر جگہ مسلمان کی زبان پر ایک مایوسی کا لفظ ہے، وہ یہ کہ بھئی ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ بہت سے بہت اہل اللہ کے پاس جائیں گے، ان سے کہیں گے کہ آپ دعا کر دیں بس کہ اسلام مسلمانوں پر اس طرح کے حالات ہیں، آپ دعا کر دیجیے۔ آخر وہ کیا راستہ تھا جس راستے میں صحابہ کی زبان پر فرشتے بولتے تھے اور ان کے الفاظ کے رعب سے مشرکین میدان چھوڑ کر بھاگتے تھے؟ سنو بہت توجہ سے بات یہ رکھی کفار نے کہ دجلہ کا، دریائے دجلہ کا ادھر کا حصہ ہم لے لیں، ادھر کی زمین ہم لے لیں، ادھر کا دجلہ کا حصہ آدھا تم لے لو، ادھر کی زمین تم لے لو، اس طرح ملک تقسیم کر لو تاکہ تم بھی رہو ہم بھی رہیں۔ مسئلہ رہنے کا نہیں ہے، مسئلہ تو ساری انسانیت کو جہنم سے بچانے کا ہے۔ اگر مسلمان بذات خود اس مقصد کے لیے استعمال نہیں ہو رہا تو اللہ کی طرف سے مدد کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ چنانچہ ایک صحابی کی زبان سے یہ نکلا کہ تم تو کہہ رہے ہو کہ دجلہ کو تقسیم کر لو، ادھر کا حصہ ادھر کی زمین تم لے لو، ادھر کی دجلہ ادھر کی زمین ہم لے لیں۔ انہوں نے یہ کہا مشرکین سے کہ زمین ساری اللہ کی ہے، زمین ساری اللہ کی ہے، تم کہہ رہے ہو ادھر کا حصہ تم لے لو، ادھر کا حصہ ہم لے لیں۔ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم اپنے یہاں کے پھل کو تمہارے یہاں کے جنگلات اور پہاڑوں کے اندر جو شہد لگا ہوا ہے، جنگلات اور پہاڑوں میں جو تمہارا شہد لگا ہوا ہے، ہم ادھر کے پھل کو تمہارے یہاں کے شہد سے لگا کر کھائیں گے۔ یہ صحابی نے جواب دیا، انہوں نے کہا بھئی دجلہ اور تقسیم کر لو۔ صحابی نے جواب دیا کہ ہم ادھر کی اپنے یہاں کے پھل کو تمہارے یہاں کے شہد کے ساتھ ملا کر کھائیں گے۔ تو اس پر جتنا بھی علاقہ تھا سارا کا سارا علاقہ مشرکین نے خالی کر دیا، سب بھاگنے لگے۔ ایک آدمی ایک مشرک سے پوچھا، ایک صحابی نے، کہ آخر کیا بات ہو گئی، تم کیوں بھاگ رہے؟ کہنے کی بات یہ ہے کہ تم میں سے ایک آدمی نے یہ کہا ہے کہ ادھر کا علاقہ بھی ہمارا ہے، ادھر کا علاقہ بھی ہمارا ہے، ہم ادھر کی پھل کو ادھر کی شہد ملا کر کھائیں گے۔ حالانکہ یہ تو ایک ایسی بات تھی کہ اتنی سی بات سے سارے علاقے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ان کا آدمی سے پوچھا صحابہ نے، بھائی تم نے کیا کہا، تم نے کیا کہا، تم نے آخر کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، کہ تم نے یہ نہیں کہا مجھے کہ ہم ادھر کے پھل کو ادھر کے شہد میں لا کر کھائیں گے، لیکن میں نے تو نہیں کہا۔ وہ صحابی انکار کریں، وہ صحابی انکار کریں۔ معلوم ہوا کہ فرشتہ ان کی زبان پر آ کر بولا۔ اس فرشتے کے کلام کا، اس کی بات کا اتنا رعب تھا کہ اس بات کو ایک صحابی کی زبان پر فرشتے نے کہہ کر سارے علاقے کو اغیار سے خالی کرا دیا۔ یہ اصل میں ان واقعات کا بیان کرنا اس زمانے میں تمام پڑھے لکھے اور عوام کے درمیان ایک ایسی گزری ہوئی بھلائی ہوئی تاریخ بن گیا کہ اگر کبھی کوئی بیان کرے گی تو صرف صحابہ کے تعارف کے لیے بیان کر دیتا ہے۔ حالانکہ صحابہ کرام کے ساتھ غیبی مددیں
وہ صحابہ کے تعارف کے لیے نہیں ہیں، جس لوگ سمجھتے ہوں کہ اولیاء کی کرامتیں اولیاء کے تعارف کے لیے ہیں۔ اس زمانے میں اولیاء کا تعارف، اولیاء کی تاریخ، ان کی کرامتیں اولیاء کے تعارف کے لیے ہی لکھی جانے لگی، حالانکہ اولیاء کی کرامتوں سے اولیاء کا تعارف مقصود نہیں، اولیاء کا تعارف مقصود نہیں، اولیاء کی کرامات سے اولیاء کا تعارف مقصود نہیں، بلکہ اولیاء کی کرامتوں سے ان کے عمل کی قوت کا بتانا مقصود ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کی غیبی نصرتوں سے صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کی مدد کا ضابطہ بتانا مقصود ہے، نہ کہ محض صحابہ کا تعارف مقصود ہے۔ جب لوگ یہ سمجھے کہ اس سے صحابہ کا تعارف مقصود ہے تو کہنے لگے کہ ہاں بھائی ان کی مدد اس لیے ہوگی کہ وہ صحابی تھے مگر ہم صحابی نہیں، بجائے اس کے کہ امت کوشش کر کے ان ضابطوں پر آتی جن ضابطوں پر اللہ نے صحابہ کو اقلیت میں رکھ کر اکثریت کے مقابلے میں غالب کیا۔ تو میری عرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دعوت میں رعب رکھا ہے۔ مولانا ایسا فرماتے تھے جب تک یہ کام رواج سے بچا رہے گا، جب تک یہ کام رواج سے بچا رہے گا، جب تک یہ کام رواج سے بچا رہے گا اس وقت تک اس کام کا رعب رہے گا، ورنہ مسلمان کی عبادات، معاملات، اخلاق اور معاشرے اور مزید امت تک دین کے پیغام کو پہنچانے میں ان تمام شعبوں میں جو شعبہ بھی، جس شعبے کا بھی کوئی عمل غیروں کے طریقے کا مشابہ ہو جائے گا، اس شعبے کا رعب غیروں کے دلوں سے نکل جائے گا، اس شعبے کا رعب غیروں کے دلوں سے نکل جائے گا۔ کسی بھی لائن کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے باغ میں انگور کا دانہ لیتے ہوئے بسم اللہ پڑھی، اس بسم اللہ کے پڑھنے سے عداس متاثر ہو گئے، عداس غلام متاثر ہو گئے۔ یہ آپ نے کیا کہا؟ جب ایک دانہ کھانے پر بسم اللہ پڑھنے کی سنت سے اغیار متاثر ہوتے ہوں تو اس سے اندازہ کر لینا چاہیے کہ جب مسلمان سارے معاشرے میں اور سارے طریقوں میں پوری طرح غیروں کے مشابہ ہو جائے گا تو پھر ان کے دل میں اسلام کا رعب کہاں سے باقی رہ جائے گا؟ تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کا رعب اور اسلام کا رعب، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کی سب سے بڑی شکل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل کرتے ہیں اغیار کے دلوں میں اسلام کا رعب پیدا کرنے کے لیے۔ فرشتوں کے نزول کا بڑا سبب یہ تھا کہ جس سے غیروں کے دلوں میں رعب پیدا ہو۔ جبرائیل آسمان سے اترے اپنے گھوڑے پر، اسے آگے بڑھنے کے لیے کہا، ان کی آواز دو کفار نے سنی پہاڑ کے اوپر، ایک کا تو دل پھٹ گیا، دہشت سے مر گیا، وہ دوسرا جبرائیل کی آواز سے بے ہوش ہو گیا۔ حالانکہ انہیں کچھ نہیں کہا تھا، انہوں نے اپنے گھوڑے کو آگے بڑھنے کے لیے کہا تھا، اپنے گھوڑے کو آگے بڑھنے کے لیے کہا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی نصرت کا بڑا سبب وہ رعب ہے، وہ غیبی مدد کی ایک بڑی قسم وہ رعب ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مدد کا وعدہ دین کی نصرت پر کیا ہے، دین کی نصرت پر کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اور اپنے صحابہ کو ہر شخص کی طرف دعوت دینے کے لیے خود بھیجا۔ چند خطوط ہیں آپ کے جو آپ نے بادشاہوں کو لکھے ہیں، چند خطوط ہیں۔ یعنی دورہ رسالت میں تحریر کا کام صرف بادشاہوں تک دعوت پہنچانے کے لیے ہوا ہے، جس میں جو محض ثبوت کے لیے ہوا کرتا تھا کہ بھئی بادشاہ کے بعد اگر کسی کو بھیجا جا رہا ہے تو ان کے ساتھ ایک تحریر بھیجنے والے کی طرف سے جانی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ سوائے بادشاہوں کے یا ان کے ہم منصب عہدیداروں کے آپ نے کسی اور کو خط نہیں لکھا۔ ہر جگہ جماعتیں گئی، جہاں جن بادشاہوں کو خط لکھا ان کو خط جماعت کو دے کر بھیجا، خط جماعت کو دے کر بھیجا، خط جماعت کو دے کر بھیجا۔ ہر ایک زمانے میں بھی ڈاک کا نظام تھا، ایک منزل سے ایک منزل گھوڑے وہ رسائل اور خطوط اور پیغامات لے کر جایا کرتے تھے، لیکن آپ نے کوئی خط ڈاک سے نہیں بھیجا۔ یہ کہنے کا ڈاک کا نظام نہیں تھا، ڈاک کا نظام تھا لیکن آپ نے جماعت بھیجی، اس لیے کہ خارجی چیزوں کا استعمال مجاہدہ نہیں ہے، خارجی چیزوں کا استعمال مجاہدہ نہیں ہے، اپنی ذات کے استعمال مجاہدہ ہے، اپنی ذات کے استعمال مجاہدہ ہے، خارجی چیزوں کا استعمال مجاہدہ نہیں ہے۔ بلکہ کیا عرض کروں، وہ تو مجاہدے کی ضد ہے، خارجی چیزوں کا استعمال مجاہدے کی ضد ہے، مجاہدے کو ختم کرنے والا ہے۔ وہ ہدایت اور نصرت جو مجاہدے پر موقوف ہے، خارجی چیزیں یہ مجاہدے کو ختم کرنے والی ہیں۔ فرماتے تھے
جتنے رواجی طریقے ہیں وہ سہولت کے ہیں، اور جتنے سنت کے طریقے ہیں مجاہدے کے ہیں، سنت کے طریقے مجاہدے کے ہیں۔ 3 آدمی کی جماعت کسرا کی طرف، کسرا کے آدمیوں نے کہا کہ خط آپ نہیں پہنچائیں گے، خط ہمارے حوالے کرو۔ شجاع بن وہب اڑ گئے کہ نہیں، ہمیں بادشاہ کی طرف بھیجا گیا ہے، ہمیں بادشاہ کی طرف بھیجا گیا، خط خود پہنچائیں گے، ہمیں بادشاہ کی طرف بھیجا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کو امت تک دین کی دعوت کو پہنچانے میں اللہ کی طرف سے بھیجے جانے کا ایسا یقین ہوتا تھا کہ وہ اللہ کو نہ جاننے والوں کے سامنے بھی یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے۔ اللہ کو نہ جاننے والوں کے سامنے یہ کہتے تھے کہ ہمیں اللہ استعاذنا، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، ہم تمہارے پاس اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آئے ہیں کہ تم اللہ کے غیر کی عبادت سے نکل کر اللہ کی عبادت پر آؤ۔ اس پیغام کو کسی ذریعے سے پہنچا دینا یہ مدد کو روکنے کا ذریعہ ہے، اس پیغام کو خود لے کر جانا یہ غیر مددوں کے نزول کا سبب ہے۔ ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں، یہ اصل بات ہے، کیونکہ خود جا کر دعوت دیے بغیر اسلام و حجت نہیں ہوتا۔ جتنے بھی ذرائع ہیں بات کے پہنچانے کے، اگر ان سب کو بھی جمع کر لیا جائے تب بھی اتمام و حجت ہوگا نہیں، جب تک خود جا کر دعوت نہ دے، جب تک خود جا کر دعوت نہ دے۔ اتمام و حجت کے لیے کافی نہیں ہے کہ اس ذریعے سے پیغام پہنچا دینا، جب تک خود جا کر دعوت نہ دے۔ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب ایسی جماعت ایک قوم کو دعوت دینے چلی جن کی ہلاکت کا اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا ان کے فسق و فجور کی وجہ سے، تو ان سے کہا گیا کہ لم تعظون قوما اللہ مہلکہم، کیوں تم جا کر نصیحت کرنے جا رہے ہو ان لوگوں کو جن کی ہلاکت کا اللہ نے فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے 2 باتیں کہیں۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ ایک تو ہم اللہ کے یہاں اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے والے مانے جائیں گے، دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یقین ہے، ہمیں بھی یقین ہے کہ جن کی ہلاکت کا اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے، ہمیں یقین ہے کہ وہ دعوت سے تقوی پر آ جائیں گے، دعوت سے تقوی پر آ جائیں گے، ہمیں بھی یقین ہے کہ وہ دعوت سے تقوی پر آ جائیں گے۔ فلما نسمع ذکروا به انجينا الذين ينهون عن السوء، جب میں نے بات نہ سنی تو اللہ تعالیٰ نے دعوت دینے والوں کو نجات دے دی، دعوت دینے والوں کو نجات دے دی۔ تو میں نے عرض کیا کہ شجاع بن وہب وہ اڑ گئے اس پر کہ ہم بادشاہ کو خط خود پہنچائیں گے۔ اصل تو ہمارا بادشاہ کی طرف آنا ہے، اصل تو ہمارا بادشاہ کی طرف ہمارا اصل آنا ہے۔ میرے دوستو عزیزوں، یہ سارے راستے کے اعمال اور عبادات ہیں، اور خود چل کر جانا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی مدد آئی کہ جب کسرا نے آپ کے خط کو پھاڑا اور آپ کو اطلاع کی گئی کہ کسرا نے آپ کے خط کو پھاڑ دیا، تو آپ نے فرمایا کہ کسرا نے خط نہیں پھاڑا، اپنا ملک پھاڑ لیا۔ 3 آدمی کی جماعت سب سے بڑی بادشاہ کسرا، فرمایا کہ انہوں نے خط نہیں پھاڑا بلکہ اپنا ملک پھاڑ لیا۔ ملک تو پھٹا ہی پھٹا، آگے اس کو غصہ اس بات پر آیا کہ انہوں نے ہمارا نام بعد میں لکھا، اپنا نام پہلے لکھا، یہ کون گستاخ ہے، نعوذ باللہ، انہیں گرفتار کر کے ہمارے پاس پہنچایا جائے۔ پتہ چلا کہ یہ یثرب کے رہنے والے ہیں۔ بادشاہ نے کہا یثرب کے لوگ تو بڑے محتاج اور بڑے فقیر، بڑے کمزور ہیں، کیا سوچ کر انہوں نے ہمیں خط لکھا۔ اس نے بازان کو حکم دیا، یمن کے گورنر کو حکم دیا کہ 2 آدمی بھیجو فوجی جو نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لے کر آئے۔ یمن کے گورنر بازان نے 2 آدمی بھیجے وہاں سے، وہ 2 آدمی پہنچے آپ کی خدمت میں آپ کو گرفتار کرنے کے لیے۔ آپ کو دیکھ کر کانپنے لگے، میں کیا بات ہے، کیسے آنا ہوا کہ ہم آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں، کس طرح کے حکم سے بازان نے ہمیں بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا رات یہاں آرام کرو، رات یہاں آرام کرو۔ دیکھو دوستو عزیزو، بات یہ ہے جب تک ہر علاقے میں کام کرنے والوں کا ایسا مجموعہ نہیں بنے گا جو 24 گھنٹے عمل کا، ذکر کا، عبادت کا، دعوت کا ماحول قائم کریں، اس وقت تک اس ماحول میں آنے والا آدمی بدلے گا نہیں۔ ان لوگوں کو ابھی مسجدوں کا آباد کرنا ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی نیا کام ہے، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا مجموعہ صحابہ کا تیار کیا جو 24 گھنٹے عمل کا وہ ماحول قائم کرتے تھے جس ماحول میں آنے والے آپ کو قدر کرنے کے ارادے سے، عمر بن وہب آپ کو قدر کرنے کے لیے چلے مکہ مکرمہ سے، وہاں ماحول میں پہنچے، ادھر مکے والے انتظار میں، نعوذ باللہ کوئی خبر آوے،
آپ کے قتل کی. ادھر عمیر بن وہب اسلام میں داخل ہو گئے, ادھر عمیر بن وہب اسلام میں داخل ہو گئے. یہاں دو فوجی آئے آپ کے گرفتار کرنے کے لیے. فرمایا رات کو آرام کراؤ, صبح ملنا, صبح ہم بتلائیں گے کیا کرنا ہے. رات کو سوئے, صبح کو پھر پیشی ہوئی آپ کی خدمت میں. فرمایا بتاؤ کیسے آنا ہوا, کیا آپ گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں, ہمیں بازان نے بھیجا ہے اور کسرا کا بڑے بادشاہ کا حکم ہے. آپ نے فرمایا تمہارے آقا کو رات میرے آقا اللہ نے قتل کر دیا. تمہارے آقا کسرا کو رات میرے آقا اللہ نے قتل کر دیا. اس کا بیٹا شیر ہے, اس نے باپ کی جگہ لینے کے لیے باپ کو قتل کیا. باپ کو اندازہ ہوا کہ مجھے قتل کرے گا, اس نے اس کو قتل کرنے کے ارادے سے اس کی الماری میں اس کے سامان میں زہر رکھ دیا. اس نے باپ کو قتل کیا, باپ کو قتل کر کے اپنی الماری میں سے دوا سمجھ کر اس چیز کو کھایا. سنا یہ بھی ختم ہوا, یہ بھی ختم ہوا. اللہ نے ایسے ٹکڑے کیا کسرا کے پورے خاندان میں کوئی مرد باقی نہیں رہا تھا جس کو کسرا کی جگہ بادشاہ بنایا جاتا. کسرا کی جگہ جس کو بادشاہ بنایا جاتا کوئی باقی نہیں رہا, سارا ملک ختم. یہ پہلا موقع ہے جس میں عورت کسی ملک کی سربراہ بنی. پہلا موقع ہے کہ جب کوئی ملک ختم ہو جاتا ہے بالکل تو پھر اس کی بادشاہ کسی عورت کو دے دی جاتی ہے. یہ ختم ہونے کی آخری حد ہے کہ کوئی مرد بادشاہ کی جگہ بادشاہ بننے کے لیے باقی نہیں رہا تھا. مجبور ہو کر کسرا کی بیٹی کو کسرا کی جگہ ملکہ بنایا. میں نے واقعہ اس لیے سنایا تاکہ معلوم ہو کہ صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کی غیبی نصرتیں کیوں تھی. کیونکہ اصل شرط دعوت ہے. اس زمانے میں بھلائی کا حکم کرنے, برائی سے روکنے کی ایسی نئی شکلیں لوگوں نے اختیار کر لی. وہ بیچارے آلات کے ذریعے سے بات کے پہنچانے کو دعوت سمجھ رہے تھے. حالانکہ دعوت سے جب مؤثر ہے جب اس کے لیے محض قدم اٹھے. میری بات یاد رکھو, قلم بھی جب مؤثر ہے جب اس کے لیے قدم اٹھے. جیسے میں نے عرض کیا کہ جماعت آپ کا خط لے کر گئی, قلم بھی جب مؤثر ہے جب اس کے لیے قدم اٹھے. اس لیے کہ قلم یہ قدم کا متبادل نہیں ہو سکتا. امر معروف نہی منکر یہ ایک عملی محنت ہے, یہ تحریری کام نہیں ہے. منکرات کو لکھ دینا اور معروفات کو جمع کر دینا یہ امر معروف اور نہی منکر کے فریضے کی ادائیگی کا طریقہ نہیں ہے. معروفات منکرات کو تحریر میں جمع کر دینا, ہماری بات بہت توجہ سننی پڑے گی. معروفات منکرات کو تحریری طور پر جمع کر دینا یہ امر معروف اور نہی منکر کے فریضے کی ادائیگی کا طریقہ نہیں ہے. اس فریضے کی ادائیگی کا طریقہ نہیں ہے. میری بات بہت توجہ چاہے گی, یہ اس فریضے کی ادائیگی کا طریقہ نہیں ہے. بلکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت کہلاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حکیم اس کو کہا جاتا ہے جو ہر زمانے میں امت کی اصلاح اور امت کو صحیح راستے پر لانے کا طریقہ جانتا ہو. جیسے آپ حکیم اسے کہتے ہیں جو جسمانی علاج بیماریوں کا اور بیماریوں کے اسباب اور اس کی دوائیں جانتا ہوں. اور فرماتے ہیں کہ میں جس معروف کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہتا تھا بذات خود اس کی دعوت دوسروں کو دیتا تھا, اور جس منکر کو اپنے سے نکالنا چاہتا تھا بذات خود دوسروں کو اس منکر سے روکتا تھا. اس زمانے میں معروفات منکرات کتابوں کے اندر لکھ دیے گئے ہیں کہ جسے عمل کرنا ہو وہ یہاں پڑھ کر عمل کر لے. حالانکہ کسی شخص کا دوسرے کے لیے امر معروف جب مؤثر ہوگا جب وہ خود اس ارادے سے چل کر جائے دوسرے کی طرف. کسی کو منکر سے روکنا جب مؤثر ہوگا جب وہ اس ارادے سے خود چل کر جائے دوسرے کی طرف. امر معروف اور نہی منکر ایک جسمانی فریضہ ہے. جیسے نماز ایک جسمانی فریضہ ہے, جسم کے استعمال کا نام نماز ہے. جسم کے استعمال کا نام نماز ہے. اسی طرح بدن کے استعمال کا نام دعوت ہے. اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرتیں وہ انفرادی دعوت کے ساتھ ہیں. خوب غور کرنا, قرآن حدیث سے بھرے ہوئے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انفرادی دعوت کے واقعات اور ان واقعات پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مددیں, کتنی بڑی مدد, اللہ اکبر.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب کیا گیا، آپ کی بات سننا چاہتے ہیں، یہ کہیں کہ دعوت کا تقاضا جس وقت بھی آ جائے، یوں نہ کہا جائے کہ یہ کام یہ اس وقت کا کام نہیں ہے، یوں نہ کہا جائے یہ اس وقت کا کام نہیں۔ دعوت کا تقاضا جس وقت بھی آ جائے، یوں نہ کہو یہ اس وقت کا کام نہیں، اس لیے کہ دعوت کوئی تنظیم نہیں۔ موسیٰ فرماتے تھے دعوت کے تقاضے عبادات سے مختلف ہیں، دعوت کے تقاضے عبادات سے، سننا بات دھیان سے، دعوت کے تقاضے عبادات سے مختلف ہیں۔ عبادات کے جتنے بھی اوامر ہیں وہ سارے اوامر موقت ہیں، اپنے اپنے وقت کے ساتھ ہیں۔ نماز اتنے بجے ہوگی، روزہ رمضان کے مہینے میں رکھا جائے گا، حج کے ایام میں ہوگا، زکوٰۃ سال کی تکمیل کے بعد ہوگی۔ بس حضرت کی بات نقل کر رہا ہے، اسی طرح حج کے بیان میں تھا، زکوٰۃ سال کی تکمیل کے بعد، حج کے ایام میں ہوگا، رمضان کا مہینہ رمضان روزے رمضان میں رکھے جائیں گے، نماز کے سارے اوقات متعین ہیں۔ فرماتے تھے صرف دعوت ہے جس کے تقاضے اچانک آئیں گے، تقاضے اچانک آئیں گے۔ آپ کو طلب کیا گیا، سخت دوپہر کا وقت تھا، سورج سر پر، سخت گرمی، کہ ہم آپ کی بات سننا چاہتے ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی کی طرف کوئی توقع لے کر جاتا ہے تو جتنی توقع ہوتی ہے اس توقع کے خلاف ہونے پر اتنی اذیت بھی ہوتی ہے۔ جی میری بات یاد رکھیے، نبوت کے طریقے دعوت سے ہٹ کر نبوت کی لائن کی اذیتیں نہیں ملیں گی۔ آپ کی دعوت کی، آپ کی لائن کی اذیتیں آپ کے طریقے دعوت میں ہیں، آپ کے طریقے دعوت میں ہیں۔ جو طریقہ دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اسی میں دعوت کی لائن کی اذیتیں ملیں گی۔ باقی اگر ہم سہولت اور زمانے کے اعتبار سے نئے طریقے ایجاد کر لیں اور نقل و حرکت کو چھوڑ دیں، نقل و حرکت کا چھوڑ دینا تو دین کے قوام کو چھوڑ دینا ہے۔ مولانا فرماتے تھے کہ خروج اور نقل و حرکت دین کا قوام ہے، یعنی دین کے قیام کا مدار ہی اسی پر ہے، دین کے قیام کا مدار ہی اسی پر ہے۔ نفر دین کا قوام ہے، نفر دین کا قوام ہے۔ میں نے عرض کیا کہ انبیاء علیہ السلام پر کوئی حال ایسا نہیں آتا جو ان کو دعوت سے روک دے، آپ اٹھا کے دیکھیں انبیاء علیہ السلام کے اپنی قوم کو دعوت دینے کے واقعات، کوئی موقع ایسا نہیں جو ان کو دعوت سے روک دے۔ انبیاء علیہ السلام پر تہمتیں لگائی جاتی تھی تاکہ یہ اپنے منصب اور مقام سے گریں اور یہ اس قابل ہو جائیں کہ لوگ ان کی بات کو قبول نہ کریں۔ سنو دھیان سے، کیونکہ داعی کو اپنے کام میں تہمتوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، تہمتوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، اس لیے کہ ہر زمانے کا باطل کا طریقہ رہا ہے کہ وہ دین کی خدمات انجام دینے والوں کو اس لیے متہم کرتا ہے تاکہ یہ دین کی خدمت کے قابل نہ رہیں، چاہے وہ خدام تعلیم دین میں ہوں، یا وہ خدام دین کے دوسرے شعبوں میں ہوں، یا وہ خدام دعوت اللہ اور تبلیغ کے کام میں ہوں۔ تہمتیں لگنا یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، یہ سنت ہے، انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ ہر نبی پر قوم نے کسی نہ کسی طرح کوئی تہمت لگائی تاکہ یہ اپنے کام کے قابل نہ رہیں۔ سنو غور سے، ان سے اعتماد ختم ہو جائے، یہ لوگ یہ کہیں کہ پہلے یہ عیب ختم ہو پھر ہم آپ کی بات سنیں گے۔ یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی، یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی، زنا کی تہمت، اور جیل بھی ہو گئی، جیل بھی ہو گئی۔ لیکن جیل میں ان کے ساتھ 2 آدمی اور داخل کیے گئے، دونوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر بھلا آدمی سمجھا، انا نراک من المحسنین، تو بھائی ہمارا خیال یہ ہے کہ آپ بھلے آدمی معلوم ہوتے ہیں، ذرا ہمارا خواب سن کر ہمیں ہمارے خواب کی تعبیر دے دیں۔ اتنا اہم خواب تھا جس میں ایک آدمی کی موت کا فیصلہ، ایک آدمی کی حیات کا فیصلہ، ایک آدمی کی موت کا فیصلہ، ایک کی حیات کا فیصلہ، اتنا اہم خواب جس میں بادشاہ کے 2 خادموں کے بارے میں فیصلہ ہونا تھا۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے جیل میں رہتے ہوئے اس تہمت کے باوجود دعوت کو انتخاب کی تعبیر پر مقدم کیا۔ یہ کہا یہ تو تم چھوڑو، بعد میں دیکھی جائے گی کہ تمہارے خواب کی تعبیر کیا ہے، تم پہلے دونوں یہ بتاؤ کہ ایک اللہ بہتر ہے یا بہت سے معبود، یا بہت سے معبود، ایک اللہ بہتر ہے یا بہت سے معبود۔ ہر دل کا سوال یہ نہیں تھا، ہم یہ سمجھتے ہیں پہلے مخاطب کو قریب کرنے کے لیے، مانوس کرنے کے لیے اس کی مطلب کی باتیں کرو۔ یہاں یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کے خواب کو سن کر پہلے دعوت دی،
میں عرض کر رہا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کو اس لیے متہم کیا جاتا تھا تاکہ وہ ان کا کام چل نہ سکے، جتنی آپ پر تہمت لگائی جاتی تھی اتنی ہی زیادہ آپ کی دعوت اور آپ کی شہرت ہوتی تھی۔ سنو عجیب بات یہ نہیں کہ متہم ہونے کی وجہ سے لوگ آپ کو چھوڑ دیں، لوگ آپ پر تہمتیں لگاتے اور دور دور سے لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے آتے، وہ کہتے جا کے کہ جھوٹے ہیں، کاہن ہیں، کوئی کہتا شاعر ہیں، کوئی کہتا جا کے وہ ساحر ہیں، کوئی کہتے جا کے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو دور دور سے لوگ دیکھنے کے لیے آتے، دور دور سے لوگ۔ سنو تو صحیح، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جتنی آپ کی نبوت اور آپ کی دعوت پھیلی ہے وہ آپ کی موافقت سے اتنی پھیلی جتنی مخالفت سے پھیلی۔ ملکوں میں جماعتیں جاتی تھی بن بن کر کفار کی، تاکہ بادشاہوں سے جا کر آپ کے بارے میں غلط بیانی کریں۔ ہر جگہ آپ کو فکر کہ بھئی یہ مخالفت کر رہے ہیں، ملکوں میں پھر رہے ہیں، میرے کام کو کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی تسلی دی، اللہ نے ایسی تسلی دی، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد۔ اے نبی جی آپ اس سے نہ گھبرائیے کہ یہ کفار آپ کی بات کی مخالفت کے لیے ملکوں میں پھر رہے ہیں، اللہ نے تسلی دی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ دعوت کے تقاضے اچانک آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب کیا گیا، آپ سخت گرمی کے وقت نکلے۔ اول تو بات یہ ہے کہ داعی کی طرف استغنا نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی جس کو دین سیکھنا ہے ہمارے پاس آئے، نہیں، یہ داعی کی طرف استغنا نہیں ہونا چاہیے، داعی کے مزاج میں استغنا نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی جسے دین سیکھنا ہمارے پاس آئے، بلکہ اس زمانے میں تو مسلمان کہنے لگا پھرنے سے کیا فائدہ۔ اس زمانے میں مشرکین کہا کرتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات سے بھی ہم مانتے ہیں حق ہے، آپ کا دین حق ہے، تو آپ کی جگہ بیٹھیں پھر احمد دعوت کو لے کر، جس کو دین سیکھنا ہوگا آپ کے پاس آ جائے گا۔ ہاں عجیب بات ہے، اس زمانے میں مشرکین کہتے تھے کہ آپ کی دعوت کو لے کر پھرے مت، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر یہ پھریں گے دعوت کو لے کر تو ان کا دین غالب آ جائے گا۔ انہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہری تلاوت کرنا بھی برداشت نہیں تھا کہ اگر ابو بکر رضی اللہ عنہ قرآن زور سے پڑھیں تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ابو بکر قرآن آہستہ پڑھو ورنہ ہم تمہیں مکے سے نکال دیں گے، اس لیے کہ تمہارا زور سے قرآن پڑھنا ہماری عورتوں اور بچوں کو اسلام کی طرف مائل کرتا ہے، اس وجہ میں خطرہ ہے ہمارے عورتیں بچے آپ کی قرات سے اور آپ کی تلاوت سے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اعمال متعدی ہوں گے تو اسلام پھیلے گا، انفرادی اعمال سے اسلام نہ پھیلے گا، اعمال متعدی ہوں گے تو اسلام پھیلے گا۔ یعنی عمل سے عمل جب وجود میں آئے گا، جب آدمی عمل کو جہری طور پر کرے، اگر مخفی طور پر سیدھی طور پر کر رہا ہے تو پھر عمل اس کی ذات تک محدود ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا کہ اپنی ذات سے صرف عمل کر لینا صالحین کی محنت ہے، اپنی ذات سے عمل کر لینا صالحین کی محنت ہے، جو 4 قسم میں سے صرف ایک قسم ہے، 4 قسم میں سے صرف ایک قسم ہے صالحین۔ اپنی ذات سے عمل کر لینا صالحین کا میدان محنت ہے، جب اپنی ذات سے عمل کر لیتے ہیں۔ 3 قسمیں ان کے علاوہ وہ ہیں جو محنت کرنے والی ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء۔ معلوم ہوا کہ محنت کرنے والوں کی قسم اکثریت میں ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء۔ 4 قسم کے لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہے، 4 قسم کے لوگ ہیں نا جن پر اللہ کا انعام ہے۔ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ مولانا فرماتے تھے جب تک ہر شہر میں انبیاء، صدیقین، شہداء ان 3 قسم والے بن کر ہر شہر میں لوگ مسلمان نہ ہوں گے، اس وقت تک اس علاقے میں صالحین نہ ہوں گے۔ حضرت کی بات میں نقل کر رہا، ایسے اس کے بیان میں لکھا ہوا ہے کہ جب تک کسی شہر میں انبیاء، صدیقین اور شہداء والی محنت نہ ہوگی اس وقت تک اس شہر میں صالحین نہیں ہوں گے۔ گویا صالحین ان 3 قسم کی محنت، ان 3 قسم والوں کی محنت کا نتیجہ صالحین ہے کہ اگر یہ محنت ان 3 اعتبار سے ہوئی، انبیاء، صدیقین، شہداء والی محنت، تو پھر صالحین وجود میں آئیں گے۔ اور اگر محنت صالحین والی ہے اور انبیاء، صدیقین، شہداء والی نہیں ہے تو پھر صالحین کا جو میدان محنت ہے صرف اپنی ذات کے اعتبار سے عمل کرنا ہے، صالحین کی محنت اپنی ذات کے اعتبار سے عمل کرنا ہے۔ انبیاء، صدیقین، شہداء کی محنت وہ سب کو اجتماعی طور پر جی پر لانے کی محنت کرنا ہے۔ چنانچہ میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب گرمی کے وقت مشرکین کے طلب کرنے پر آپ گئے، انہوں نے آپ کی دعوت کو سختی سے رد کیا،
دعوت کو سختی سے رکھیے. کسی نے کہا نعوذ باللہ کہ کیا اللہ کا ہاتھ کے علاوہ کوئی نبی بنا کر بھیجنے کو نہ ملا؟ کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا, آپ کو اس سے سخت تکلیف ہوئی. تکلیف اس بات کی نہیں تھی کہ میری بات کو رد کر دیا, تکلیف اس بات کی تھی کہ بات قبول کر لے تو جہنم سے بچ جاتے. جہنم سے اگر دیکھو, ہمیشہ یاد رکھو, داعی کے مزاج میں انتقام نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ انتقام اور ہدایت یہ دو جذبے کسی مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے, انتقام اور ہدایت, کیونکہ انتقام کو تقاضا کرتی ہے ہلاکت کا اور ہدایت تقاضا کرتی ہے نجات کا. تو جب دونوں میں اتنا تضاد ہے, ہلاکت کا اور ہدایت کا کتنا بڑا تضاد ہے, کیوں بھائی بات سمجھے ہماری نہیں, ہلاکت اور ہدایت میں کتنا بڑا تضاد ہے. یہ دو متضاد چیزیں ایک دن میں جمع نہیں ہو سکتی. انتقام کا جذبہ نہ ہو, انتقام کا جذبہ نہ ہو, تم تو صرف ہدایت کے جذبہ رکھو. اللہ کے ہدایت کا جذبہ اگر رکھتے ہو تو اللہ کے یہاں نکلی ہدایت مقدر نہیں ہے. اللہ ایسے ناکوں کو اور اللہ تعالیٰ ایسی رکاوٹوں کو اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو تمہارے راستے سے ہٹائیں گے ہی اس شرط پر کہ تم ان کی ہدایت چاہتے ہو, تم ان کی ہدایت چاہتے ہو. اس زمانے کے مسلمانوں میں دو چور ہیں دلوں میں. ایک چور یہ ہے کہ وہ غیروں کی ہلاکت چاہتے ہیں, غیروں کی ہلاکت چاہتے ہیں. میری بات یاد رکھو, جب تک مسلمان غیروں کی ہلاکت چاہتا رہے گا اس وقت تک مسلمان مغلوب رہے گا, مسلمان مغلوب رہے گا. جب تک مسلمان کسی ملک میں ہو, اگر وہاں کے اہل مناصب اغیار کی ہلاکت چاہتا ہے تو مسلمان مغلوب رہے گا. کیوں چاہتا ہے ہلاکت مسلمان؟ وہ اسے ہلاکت چاہتا ہے کہ ان کی وجہ سے مسلمان کی خواہش نقشے ٹوٹ رہے ہیں. میں کس طرح سمجھاؤں, مسلمان اللہ کے احکام خود توڑ رہا ہے. جو حالات مسلمان کے احکام کو توڑنے کی وجہ سے آ رہے ہیں, اللہ ان نقشوں کے توڑنے میں غیروں کو استعمال کر رہے ہیں. تو مسلمان یہ سمجھ رہا کہ ہمارے نقشے غیر توڑ رہے, ہمارے نقشے غیر توڑ رہے ہیں. بات ساری یہ ہے, مسلمان پر جو حالات آ رہے ہیں احکام توڑنے کی وجہ سے, اللہ ان حالات کے لانے میں غیروں کو استعمال کر رہے. کہیں کرنسی بند ہو گئی, کہیں ٹیکس لگ گئے, کہیں اور مشکلات پیدا کر دی, کہیں شریعت کے مسائل میں مداخلت کر دی. تو حضرت سمجھتے تھے پہلے مسلمان اسلام کو بگاڑے گا, پھر غیر اسلام کو مٹالیں گے, کیونکہ بگڑا ہوا اسلام ملتا ہے, بگڑا ہوا اسلام ملتا ہے, بگڑا ہوا اسلام مٹایا جاتا ہے. اس زمانے میں مسلمان غیروں کی ہلاکت کا جذبہ رکھے ہوئے ہیں. بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے دین کے خلاف فلاں قانون پاس ہو گیا, اسے ہلاکت چاہتے ہیں. اکثریت مسلمانوں کی وہ ہے جو ان سے انتقام چاہتے ہیں اپنے خواہش کے نقشوں پہ ٹوٹنے کی وجہ سے. میری بات یاد رکھو, صحابہ کرام غیروں پر غالب اس لیے آئے کہ ایک تو ان کے طریقوں سے بچے, کیونکہ اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے. حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ بیان فرمایا حضرت نے, اور یہ بیان فرمایا کہ مسلمان کی امتیازی شان, مسلمان کی امتیازی شان وہ محض تقوی پر ہے. محض اللہ نے شرط لگائی ہے قرآن میں, ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا, ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. شرط یہ اللہ نے لگائی ہے کہ تقوی کی شرط کے ساتھ تم غیروں سے ممتاز اور غیروں کے مقابلے میں تمہاری پہچان ہو سکتی ہے. اور اگر تمہارے ان کے معاشرے میں کسی بھی عمل میں غیروں سے مشابہت ہوئی, کسی بھی عمل میں اگر غیروں سے مشابہت ہوئی, شادیوں میں, تجارتوں میں, لباس شکلوں میں, کسی بھی عمل میں اگر غیروں کے مشابہت ہوئی تو تمہاری امتیازی شان ختم ہو جائے گی. یہ تمہارے ان کے درمیان کوئی فرق باقی نہ رہے گا, تمہارے ان کے درمیان کوئی فرق باقی نہ رہے گا, تو پھر تمہارے ساتھ معاملہ ان کے معاملے سے مختلف کیسے ہوگا. اسی کے بعد یہ بیان فرمایا تھا, یہ فرمایا تھا کہ مسلمان اگر اپنی امتیازی شان کھو بیٹھا پھر یہ غیروں کے درمیان, کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ وہ ساری قوموں کے درمیان ایسے ہیں جیسے کسی سفید بیل کے پہلو میں چند بال سیاہ ہوں, دور سے نظر آئیں گے, یا سیاہ بیل کے پہلو میں چند بال سفید ہوں, الگ نظر آئیں گے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مسلمانوں کے دلوں میں اپنے خواہش کے نقشوں کو ٹوٹنے کی وجہ سے غیروں کی ہلاکت کا جذبہ ہے. اور یہ ہلاکت کا جذبہ اس لیے ہے کہ بھئی وہ اسلام کے احکام میں مداخلت کر رہے. تو سوال اس بات کا ہے کہ خود مسلمان کتنے دن پر قائم ہے,
کیونکہ ہمارے صاحب سے کہا گیا کہ حضرت مسلمانوں کو منصبی اختیارات کیوں نہیں ملتے، مسلمانوں کو وزارت حکومتیں کیوں نہیں دیتے، اللہ کیوں نہیں دیتے، تاکہ ان کو منصب اور حکومت ملے اور یہ اس کی قوت کے ذریعے اسلام کو قائم کرے۔ ہمارے صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جن اعمال کے کرنے کا مسلمان کو اختیار دیا ہوا ہے، جن اعمال کے کرنے کا مسلمان کو اختیار دیا ہوا ہے، جس پر مسلمان کو پورا اختیار ہے، جب یہ اس میں اللہ کے احکام پورے نہیں کر رہا تو جس میں اختیار نہیں ہے اللہ تعالیٰ مسلمان کو وہ چیز کیسا عطا فرما دے۔ یعنی آسان بات یہ ہے کہ اگر باپ اپنے بیٹے کو چھوٹی دکان کرا دے، باپ بیٹے کو چھوٹی دکان کرا دے اور اس دکان پر نہ بیٹھے اور جو مال دیا تھا اس چھوٹی سی دکان میں چلانے کے واسطے وہ سارا مال غرق کر کے ختم کر کے آ جائے، تو بتاؤ یہ باپ اپنے بیٹے کو بڑا کارخانہ دے گا کہ جو تو کر سکتا تھا، جب تو نے وہ نہیں کیا تو جو تو کر نہیں سکتا اللہ تیرے حوالے کام کیوں کر دیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ انتقام کا جذبہ نہ ہو، انتقام کا جذبہ نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی سنت یہ ہے کہ آپ کو ایک یہودی عورت نے آپ کے کھانے میں زہر ملایا، وہی سے آپ کو بتلا دیا گیا کہ یہ نہ کھائیے، اس میں زہر ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اسے پکڑا عورت کو، بتایا کہ نہیں، جب اللہ نے مجھے بتلا دیا، اللہ نے مجھے اس سے بچا لیا تو اس عورت کو کی پکڑ کرنے کی کیا ضرورت ہے، چھوڑ دو اس کو، چھوڑ دو۔ کہے گا انتقام لینا، کہے گا انتقام لینا، انتقام کا جذبہ نہ ہو دائی کسی سے بھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیروں سے انتقام نہیں لیتے تھے، یہاں اپنوں سے انتقام کا جذبہ لیے ہوئے تھے۔ آپ غیروں سے انتقام نہیں لیتے، یہاں اپنوں سے انتقام کا جذبہ لیے ہوئے تھے۔ اس لیے کہ جو ترقی اور تربیت صبر سے ہوتی ہے وہ بدلہ لینے سے کبھی نہیں ہوتی۔ بدلہ لینا نفس کا تقاضا ہوتا ہے، بدلہ لینا نفس کا تقاضا ہے، اور صبر کرنا اللہ اکبر کہ صبر کرنا روح کا تقاضا ہے، صبر کرنا روح کا تقاضا ہے۔ جی ہاں، روح کے سارے تقاضے پاکیزہ ہوتے ہیں، نفس کے سارے تقاضے وہ برے تقاضے ہوتے ہیں۔ نفس تعلی، کبر، انتقام اس کو چاہے گا اور روح صبر چاہے گی۔ جو تربیت ترقی صبر سے ہوتی ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا مزاج صبر کا بنایا اور انتقام کے جذبے کو ختم کیا۔ تو میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دعوت دے کر وہاں سے نکلے اور آپ کی بات کو سختی سے رد کیا گیا تو آپ کو اذیت تکلیف اتنی تھی کہ قرن ثعالب پہنچنے تک آپ کو ہوش نہیں تھے، غم کی وجہ سے قرن ثعالب تک آپ پہنچے، آپ کو غم کی وجہ سے ہوش نہیں تھا۔ جیسے کسی آدمی کو کسی حادثے کی خبر سنائی جائے تو وہ اس حادثے کی خبر سے ہوش کھو دیتا ہے، یہ حال آپ کا تھا۔ وہاں پہنچے قرن ثعالب پر تو ایک دھماکہ ہوا، اس سے آپ متوجہ ہوئے، کہیں کا دھماکہ ہے؟ معلوم ہوا کہ جبرائیل آسمان سے اترے ہیں۔ جبرائیل نے آ کر عرض کیا کہ آپ کی بات بھی اللہ نے سن لی، قوم کے جواب بھی سن لیا، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، اور یہ دو پہاڑ جبل احمر ابو قبیس جس کے درمیان سارا مکہ آباد ہے، ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا کر ان سب کو ہلاک کرنے کی تجویز اللہ نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں تو ان کی ہدایت چاہتا ہوں، ہلاکت نہیں چاہتا۔ عجیب بات ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اگر یہ نہ ہو تو کام ہو جائے گا، حالانکہ اس رکاوٹ کے ہٹنے کا سبب ہی یہی ہے کہ تم اس کی بھی ہدایت چاہو تو اللہ کی ہدایت مقدر ہوگی، ہدایت مقدر نہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ ایسی رکاوٹوں کو راستے سے ہٹا دیں گے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں یہ نہیں چاہتا۔ فرشتے نے کہا اللہ کی طرف سے طے ہو چکا ہے کہ یہ ہدایت پر نہیں آئیں گے، آپ نے فرمایا میں پھر بھی نہیں چاہتا کہ ان کو ہلاک کیا جائے، کیونکہ ان کی پیٹھ میں جو نسلیں چھپی ہوئی ہیں وہ بھی ہلاک ہو جائیں گی، وہ بھی ہلاک ہو جائیں گی، ان کی پیٹھ میں نسلیں چھپی ہوئی ہیں وہ بھی ہلاک ہو جائیں گی۔ ہمیں یہ نہیں چاہتا، ان کی اولادیں پیدا ہوں گی، میں ان کو دعوت دوں گا، اگر ان کے مقدمے اسلام نہیں تو ان کی اولاد کو دعوت دوں گا، یعنی جو مخلوق ابھی وجود میں نہیں آئی آپ ان کو دعوت دینے کے لیے ستانے والوں کو باقی رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ہے داعی کی وسعت قلبی۔ میں تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی اتنی بڑی مدد کہ اخشبین دونوں پہاڑوں کو ملا کر انہیں ختم کر دیا جاوے، اتنی غیبی مددیں، یہ غیبی نصرتیں، یہ اسرائی دعوت کے ساتھ ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھتے تھے کہ آپ اس کو خود دعوت دیں، آپ اس کو خود دعوت دیں، کیونکہ دو موقع ایسے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی طرف خاص توجہ فرماتے ہیں، الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین۔ دو موقع ایسے ہیں، ایک دعوت کا، ایک عبادت کا۔ یہ دو موقع قرآن نے بیان کیے ہیں کہ جب آپ دعوت دیتے ہیں اس وقت، اور جب آپ کعبہ کے ساتھ عبادت میں ہوتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کی طرف خاص توجہ فرماتے ہیں۔ تو ہم نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرتیں وہ انفرادی دعوت کے ساتھ ہیں، اللہ کی غیبی نصرتیں انفرادی دعوت کے ساتھ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دعوت میں یقین اور ماحول کی تبدیلی رکھی ہے، یقین اور ماحول کی تبدیلی رکھی ہے، یقین اور ماحول کی تبدیلی رکھی ہے، اور آپ نے ہر فرد کو محنت کے رخ پر ڈالا۔ طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب آئے مکہ مکرمہ تو مکہ والوں کو ڈرایا کہ دیکھو طفیل، ان سے بات نہ کرنا، ان کی بات نہ سننا۔ تو طفیل فرماتے ہیں میں نے اپنے کانوں کو روئی سے بند کیا تاکہ ان کی بات میرے کان میں نہ پڑے، کانوں کو روئی سے بند کر کے میں نے مسجد میں قدم رکھا، جو ہی مسجد میں قدم رکھا اندر سے میرے دل نے کہا ان کی بات سننی چاہیے، پڑھا لکھا آدمی ہوں، اچھے برے کلام سے واقف ہوں۔ فرماتے میں نے کانوں سے روئی نکالی اور آپ کی بات سنی اور اسلام قبول کیا، اسلام قبول کیا۔ سنو غور سے، اسلام قبول کر کے مجھے خیال آیا کہ میری اپنی قوم میں بہت چلتی ہے، اپنی قوم میں میری بہت چلتی ہے، میری بات کو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ کہیں کہ اس کام کو اپنی حیثیت کی بنیاد پر نہ کرو، یہ کام حیثیت بنانے کا نہیں ہے، حیثیت مٹانے کا ہے، حیثیت بنانے کا نہیں بلکہ حیثیت مٹانے کا ہے، شخصیت سازی کا کام نہیں ہے، شخصیت سوزی کا کام ہے، یعنی شخصیت کو مٹاؤ اس کام کے لیے۔ انہیں خیال آیا کہ میری حیثیت اور میرا مقام میری قوم میں ایسا ہے کہ میری بات کا انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو داعی سے قربانیاں مطلوب ہیں، جب وہ قربانیاں مطلوبہ سطح تک پہنچ جاتی ہیں اللہ کی طرف سے ہدایت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ یہ اپنی حیثیت کو کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میری اپنی قوم میں چلتی ہے، میں ان کو دعوت دوں گا اور میری بات کا انکار نہیں کریں گے، میری بات کا انکار نہیں کریں گے۔ چنانچہ گئے قوم کو دعوت دینے کے لیے، جب جانے لگے تو عرض کیا آج کی خدمت میں کہ مجھے کوئی کرامت بھی چاہیے، کوئی کرامت۔ آج کل لوگ اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ مجھ سے کوئی ایسی کرامت یہ ظاہر کے خلاف، مجھ سے کوئی ایسی چیز مجھ سے ظاہر ہو جائے کہ لوگ اس کی وجہ سے مجھ سے متاثر ہو جائیں، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو موضوع محنت اور موضوع دعوت نہیں ہے۔ نبی کا موضوع محنت ہے، نبی کا موضوع محنت ہے، معجزات ثبوت نبوت کے لیے ہیں، موضوع نبوت نہیں ہے۔ اس طرح کرامات بھی ثبوت ولایت کے لیے ہیں، موضوع ولایت کرامات نہیں ہے۔ موضوع ولایت جو ہے اتباع سنت ہے، موضوع ولایت اتباع سنت ہے، کرامات موضوع ولایت نہیں اور معجزات موضوع نبوت نہیں۔ مگر انہوں نے کہا کہ میرے لیے کوئی کرامت ہونی چاہیے تاکہ ان کو دعوت دینے میں مجھے مدد ملے۔ آپ نے دعا کی اللہم اجعل لہ آیۃ، اے اللہ تو اس کے لیے کوئی نشانی، کوئی کرامت ظاہر کر دے۔ روایت میں ہے کہ ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان ایک روشنی پیدا ہو گئی، ادھر یہ روشنی آنکھوں کے درمیان میں، اور ادھر خیال یہ تھا کہ ہماری حیثیت ہے، ہم جا کر قوم کو کہیں گے اسلام لے آؤ، اسلام لے آئیں گے۔ چنانچہ جب قوم کی طرف چلے اور اس گھاٹی پر پہنچے جہاں سے اپنی بستی میں داخل ہوتے، دل میں خیال آیا کہ قوم یہ کہے گی کہ اپنا دین بدلا تھا اس لیے چہرہ بدل گیا، یہ دین بدلا تھا تو چہرہ بدل گیا۔ فوراً دعا کی اللہ سے، اے اللہ یہ روشنی ہٹا دے میرے چہرے سے، دعا کی اللہ۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرا کے یہ روشنی حاصل کی تھی، یہ بڑی کرامت، مگر وہاں جاتے ہی خیال آیا کہ نہ کرامت سے کام نہیں ہوگا، وہ چہرے سے ہٹ گئی۔ آگے بڑھے تو جا کر قوم سے کہا میری بات مانو گے کہ ہاں کیا بات ہے کہ اللہ کو ایک مان لو اور ہم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لے آؤ۔ قوم نے انکار کر دیا، قوم نے انکار۔ اصل بات یہ ہے دوستو، اصل میں کام مسلسل محنت کا ہے، کام مسلسل محنت کا ہے، کام مسلسل محنت کا ہے۔ ایک گشت کر کے 2 گشت کر کے پوچھتے ہیں کہ دوسرا گشت کب تک کریں۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال کام کیا، دن رات کام کیا۔ یہاں ساتھی پوچھتے ہیں آ کر دوسرا گشت کب تک کریں۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت ہر شخص سے اللہ کے یہاں ایک قربانی کی سزا مطلوب ہے،
آدمی وہاں پہنچ جاتا ہے، اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے محنت کی کوئی مدت متعین نہیں ہے۔ یہ گھبرا گئے قوم کے انکار کرنے سے، آ کر کہا کہ آپ دعا کر دیجئے میری قوم کے لیے، وہ تو اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں۔ فرمایا اے طفیل جاؤ قوم میں محنت کرو، تمہارے جیسے ہیرے قوم میں اور بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ جس قوم کے لیے دعا کرانے کے لیے آئے تھے اسی قوم میں سے امام المحدثین ابو ہریرہ نکلے۔ جی ہیں دوسی حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اس دوسی غلام نے جتنا علم حاصل کر لیا ہم اتنا علم حاصل نہ کر سکے، ہمیں بازار کی مشغولی نے علم سے مشغول کر دیا۔ حالانکہ حضرت عمر کا علم ایسا تھا کہ اگر ایک پڑھنے میں سارے علماء کا، اہل زمین کا علم جمع کر دیا جائے اور ایک پڑھنے میں صرف حضرت عمر کا علم ہو تو حضرت عمر کا علم سارے علماء پر جھک جائے گا، زیادہ ہو جائے گا۔ پھر یہ کہتے تھے کہ اس دوسرے غلام نے اپنے آپ کو علم کے لیے فارغ کر کے ہم سے کہیں زیادہ علم حاصل کر لیا۔ تو یہ دوسرے غلام اس قوم میں سے تھے جس قوم کی ہلاکت کے لیے بدعا کرانے کے واسطے آئے طفیل، فرمایا جاؤ قوم میں محنت کرو، جاؤ قوم میں محنت کرو۔ تو میں نے عرض کیا کہ کرامت تو یوں ہٹ گئی، حیثیت یوں کام نہ آئی، پھر جا کر محنت کی، مسلسل محنت کرتے رہے، یہاں تک کہ روایت میں ہے کہ غزوہ خندق بھی ہو گیا، احد بھی ہو گیا، بدر بھی ہو گیا، یہ قوم میں محنت کرتے رہے۔ پھر 80 خاندان کے ذریعے اسلام میں داخل ہو، 80 خاندان ان کے ذریعے اسلام میں داخل ہو۔ بات یہ ہے کہ مسلسل محنت ہو، اس لیے کہ ایک سنت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ سنت یہ ہے کہ جہاں ایک مرتبہ جماعت چلی جائے اس جماعت کی واپسی سے پہلے اگلی جماعت وہاں علاقے میں جائے تاکہ محنت کا تسلسل قائم رہے۔ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جماعت بھیج کر مشغول ہو گئے، جماعت واپس آ گئی۔ حضرت میں نے ڈانٹا ان کو، حالانکہ وہ صحابہ تھے، تو میں کیوں آئے تم واپس جب تک اگلی جماعت نہیں گئی؟ انہوں نے کہا عمر تم نے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دیا اور تم نے تو وہ سنت چھوڑ دی جس کا اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا کہ ایک جماعت کسی علاقے میں جائے تو واپس نہ آئے جب تک اگلی جماعت نہ پہنچ جائے۔ ہم کب تک انتظار کرتے، آپ نے جماعت بھیجی نہیں اگلی، ہم انتظار کر کے واپس آ گئے۔ میں نے عرض کیا کہ مسلسل جہد ہے، مسلسل محنت ہے۔ اس میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے مزاج پر آؤ۔ آپ کے دعوت کے مزاج میں سب سے اہم چیز عمومیت ہے۔ دیکھو دوستو، صحیح روایت میں ہے کہ انسان کا دشمن شیطان ہے، جس طرح ایک بھیڑیا بکری کا دشمن ہوتا ہے، اس طرح شیطان انسان کا دشمن ہے۔ اس سے بچنے کے لیے تین کام کر لو۔ ایک تو عمومیت میں رہو، عمومیت میں جتنا آدمی عموم میں رہے گا اتنا محفوظ رہے گا۔ فرمایا ابواب الامراء مواقف الفتن، یہ امراء اور اہل مناصب کے دروازے یہ فتنوں کی جگہیں ہیں۔ کیا ہیں؟ فتنوں کی جگہیں، یہ فتنوں کی جگہیں ہیں۔ عموم میں رہو، کہاں رہو؟ عموم میں رہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہم احیی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ حیات، ممات اور حشر میں اٹھنا، ان سب کو آپ مساکین کے ساتھ جاتے ہیں، میں نے عرض کیا ہے روایت میں 3 باتیں عجیب فرمائی کہ فتنوں سے بچنے کے لیے 3 کام کر لو۔ ایک تو عموم میں رہو، اور ایک جماعت کے ساتھ چمٹ کر رہو، جماعت سے جدا مت ہو، جماعت کے ساتھ چمٹ کر رہو۔ اور تیسری بات یہ فرمائی کہ اپنے آپ کو مسجد کا پابند بنا لو۔ صحیح حدیث ہے کہ اگر ایسا کرو گے، 3 کام کر لو گے، عموم میں رہو اور جماعت کے ساتھ چمٹ کر رہو اور مسجد والا بند کر رہو، تو تم فتنوں سے محفوظ رہو گے۔ اور واقعی اندازہ ہوا کہ جو لوگ ان انفرادی دعوت اسلام کو مشغول نہیں رکھتے وہ کسی فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں، یا ان کو خدشات گھیر لیتے ہیں، اگر ہم نے اس وقت یوں کیا تو یوں ہو جائے گا، لہٰذا ابھی کام نہ کرو، ابھی کام نہ کرو۔ میری بات یاد رکھو، کسی فتنے کے خدشے سے کام چھوڑ دینا یہ منافقین کا مزاج تھا۔ کسی فتنے کی وجہ سے کام چھوڑ دینا یہ منافقین کا مزاج تھا۔ وہ
کام سے جان بچانے کے لیے حالات اور فتنوں کو ڈھال بناتے تھے، کام سے جان بچانے کے لیے حالات اور فتنوں کو ڈھال بناتے تھے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ اُذِّن لِّي وَلَا تَفْتِنْ لِّي، ایسے بھی تھے منافقین میں جو کہتے تھے کہ یہ روم کی طرف جانا، یہ تو وہاں کے حسن و جمال اور وہاں کی لڑکیوں کو دیکھ کر ہم کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ بیان کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ لہٰذا آپ ہمیں اس وقت نہ بھیجیے، براہ راست انکار کر نہیں سکتے، کیونکہ دعوت کی نقل و حرکت اس زمانے میں ایسی عظمت پر تھی، دعوت کی نقل و حرکت دور صحابہ میں ایسی عظمت پر تھی کہ منافق بھی اس کا انکار نہیں کرتا تھا، منافق بھی خروج سے انکار نہیں کرتا۔ منافقین کے آزاد دیں گے، انکار کہیں نہیں ملے گا۔ میں نے غور کیا کہ منافقین کا خروج سے انکار نہیں ہے، منافقین کا خروج سے انکار نہیں ہے، آزار ہے بے شک ہیں۔ آپ دیکھیں گے قرآن منافقین کے بہت سے مواقع پر جھوٹے آزار سے قرآن بھرا ہوا ہے۔ اسی اللہ نے فرمایا کہ کام کے تقاضوں کے ہوتے ہوئے آپ سے اجازت لے کر وہ لوگ جائیں گے جن کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ، اور جن کا یقین ہے ایمان اور آخرت پر، جن کا ایمان ہے اللہ پر اور آخرت پر، وہ اس کام کے تقاضوں کے سامنے ہوتے ہوئے اپنی ضرورت کے لیے بھی اجازت لینے کی ہمت نہیں کریں گے۔ لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ، انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ، وہ لیں گے اجازت جن کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، وہ کہیں گے جی ہمیں تو فلاں تقاضا ہے، فلاں پریشانی ہے، فلاں فتنہ آ گیا ہے، لہٰذا ہمیں آپ اجازت دیجیے ہم کام نہ کریں۔ یہ سی عجیب بات ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ روم کا یہ رخ، وہاں کا حسن جمال، ایسا نہ ہو ایسا نہ ہو ہم فتنے پڑ جائیں، لہٰذا آپ اجازت دیجیے کہ ہم مدینے میں رہیں، ہم اس وقت پر نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا فی الفتنۃ سقطوا، ارے غور سے سنو، ارے غور سے سنو، یہ تو فتنے میں پڑ گئے، یہ تو فتنے میں پڑ گئے۔ جنہوں نے کسی فتنے کی وجہ سے کام چھوڑ دیا وہ خود فتنے میں پڑ گئے۔ کام چھوڑنا فتنے کا علاج نہیں ہے، کام کا مواقع فرماتے تھے جو فتنے صدیوں میں آنے والے تھے، اگر تم نے کام چھوڑ دیا تو جو فتنے صدیوں میں آنے والے ہیں وہ فتنے مہینوں میں آئیں گے، فتنے مہینوں میں آئیں گے۔ سنت یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر کوئی فتنے کی بات چھڑ بھی دے اور ساتھیوں کے ذہن کو کسی غلط چیزوں میں الجھا دے تو آپ صحابہ کرام کو مشغول کر دیا کرتے تھے۔ غزوہ مریسیہ میں دو صحابہ کے درمیان کوئی بات ہو گئی، ایک انصاری ایک مہاجر، ایک انصاری ایک مہاجر۔ بات کیا پیش آئی؟ پانی کی لائن لگی ہوئی تھی، وہ لائن توڑ کر آگے بڑھ گیا، اس نے کہا میری باری ہے، اس نے کہا میری باری ہے، دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ دو آدمی میں جھگڑا ہوا، فوراً بیچ بچاؤ کرا دیا گیا۔ نفس انسان کے اندر وہ کجو بھر جاتا ہے، دونوں بیچ بچاؤ کرا دیا گیا کہ بھائی نہیں بات ختم کرو، کوئی نہیں۔ لیکن ہمیشہ یاد رکھو ہر زمانے منافقین ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کوئی بات اگر معمولی ہو تو اس بات کو غیر معمولی بنایا جائے اور اس کو پھیلایا جائے، اس کو پھیلایا جائے۔ قرآن نے بیان کیا ہے کہ منافقین کا کام یہ تھا کہ انہیں کوئی چھوٹی سی بات بھی معلوم ہو جاتی ایمان والوں کی تو اس کو اتنا اچھالتے پھیلاتے تاکہ یہ ان کی کمزوری سامنے آوے۔ چنانچہ منافقین نے بات کو پھیلایا اور بات یہ اٹھائی کہ بھئی ہمارے آدمی کو تم نے، حالانکہ منافقین اسلام میں تو اپنے آپ کو انصار کے ساتھ نہیں سمجھتے تھے، لیکن قومیت میں اپنے آپ کو انصار کے ساتھ سمجھتے تھے۔ یہ ذرا بات سمجھ لی کہ ہے جا کر، اللہ مجھے معاف فرمائے، اس زمانے میں بھی مسلمانوں کا مزاج یہ ہے کہ جہاں قومیت کا مسئلہ آ جائے گا وہاں ساتھ ہو جائیں گے، اور جہاں دعوت کا مسئلہ آئے گا وہاں الگ ہو جائیں گے۔ دین اور دعوت میں تو الگ، اور قومیت میں ہے۔ قومیت کی وجہ سے اتحاد عصبیت ہے، قومیت کی وجہ سے اتحاد عصبیت ہے، قومیت کی وجہ سے اتحاد ہونا عصبیت ہے، اور دین کی وجہ سے اتحاد ہونا، دین کی وجہ سے اتحاد ہونا یہ اصل حقیقی محبت ہے، کیونکہ ایمان اعمال صالحہ پر جو لوگ مجتمع ہوں گے ان کے درمیان اللہ محبتیں پیدا کریں گے۔ سنو دھیان سے بات، قومیت کی وجہ سے متحد ہونا عصبیت ہے، اور دین کے لیے متحد ہونا یہ دین کی نصرت ہے، یہ دین کی نصرت ہے کہ تم دین کی وجہ سے متحد ہو، دین کی وجہ سے متحد ہونا دین کی نصرت ہے، اور قوم کی وجہ سے متحد ہونا عصبیت ہے۔ میں بہت ضروری بات کہہ گیا، اس کو غور کرنا چاہیے، ہم میں سے ہر ایک بات کو سوچے کہ آیا وہ کسی کا ساتھ اس لیے دے رہا ہے
یہ دین کا تقاضا ہے. یہ اس لیے ساتھ دے رہا ہے کہ میری قوم کے، میرے خاندان کے، میرے علاقے کے، یا ان کا مجھ پر کوئی احسان ہے، مجھے اسی کا ساتھ دینا چاہیے. یہ سوچنے کی بات. چنانچہ غزوہ مریسی میں جب ایک انصاری مہاجر کے درمیان جھگڑا ہوا تو انصاری نے اپنی مدد کے لیے انصار کو پکارا. مدد کے لیے انصار کو پکارا، یا للانصار. ادھر مہاجرین نے مہاجرین کو پکارا، یا للمہاجرین. حالانکہ یہ دونوں لفظ اتنے محبوب ہیں اللہ کے رسول کو، اتنے محبوب ہیں. آپ نے اگر ہجرت نہ ہوتی میں انصار میں سے ہوتا. یہ ایسا لفظ ہے آپ کا، لولا الہجرۃ کنت امرأ من الانصار. اس سے ہجرت اور نصرت دونوں کی فضیلت بیان کی ہے، دونوں کی. لولا الہجرت، ہجرت نہ ہوتی تو انصار میں سے ہوتا. یہ ایسا بلیغ لفظ ہے، ایسا بلیغ جملہ ہے کہ اس میں ہجرت اور نصرت دونوں کی فضیلت کو بیان کر دیا. اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ہوتا. انصار میں اس لیے نہیں ہوں کہ ہجرت ہے، کہ ہجرت کی فضیلت ہے. ہجرت کی فضیلت ہوتی تو انصار میں سے ہوتا. اس لفظ نے دونوں کی فضیلت کو ایسا ایک دوسرے بڑھا دیا کہ دونوں کی فضیلت قائم ہو گئی. تو جب انصاری نے کہا یا للانصار تو اس نے پکارا انصاری کو اپنی مدد کے لیے. مہاجر نے کہا یا للمہاجرین، اس نے پکارا مہاجرین کو اپنی مدد کے لیے. اس نے پکارا اپنی مدد کے لیے. یہی لفظ یا للانصار یہ آپ نے پکارا احد کے میدان میں دین کی مدد کے لیے تو انصار جمع ہو گئے. انصار آسرا جمع ہو گئے. یہی لفظ انصاری نے پکارا اپنی مدد کے لیے تو آپ نے فرمایا یہ تو بڑا بدبودار لفظ ہے. یہ تو بڑا، یعنی آپ دیکھیں نا روایت، انصاری نے کہا یا للانصار، فرمایا بدبودار لفظ ہے. اور یہ زمانے جاہلیت کی پکار ہے. زمانے جاہلیت میں کہا انصار نے فرمایا کہ یہ زمانے جاہلیت کی پکار ہے، زمانے جاہلیت کی پکار ہے. اور یہ بڑا بدبودار لفظ ہے. معلوم ہوا کہ جب اپنی ذات کے لیے پکارا، اپنی مدد کے لیے، تو یہ لفظ بدبودار ہو گیا. اور یہی لفظ پکارا گیا کسی خدمت کے لیے تو یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ہو گیا. عجیب واقعات ہیں یہ. اس سے ہمیں اصول ملتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی مدد، ایک دوسرے کا ساتھ کس بنیاد پر دیں. اگر دین کے لیے حمایت کرو گے تو امت مجتمع رہے گی، اور اگر کسی کی ذات کے لیے حمایت کرو گے تو گروپ بنیں گے. بھائی آپ کس کے ساتھ ہیں؟ ہم ان کے ساتھ، ہم ان کے ساتھ ہیں. کیوں کہ ہمارا ذاتی تعلق ان سے ہے. نماز ایک ایسا فریضہ ہے جس میں سارے تعلقات کو منقطع کر کے اللہ کے سامنے سب کو ایک صف میں جمع ہونا ہے. یہ کہہ نہیں سکتے کہ یہ مسجد آپ کی ہے، مسجد ہماری ہے. جب مسجد کے اندر کی صفیں نہیں تقسیم ہو سکتی، مسجد کے اندر کی صفیں نہیں تقسیم ہو سکتی تو مسجد تقسیم ہو سکتی؟ بولو مجھ سے، مسجد کے اندر کی صفیں تقسیم نہیں ہو سکتی. صف اول کی فضیلت ایسی بتائی سب کو کہ ایک فقیر، ایک غریب، مالدار، ایک عالم، ایک جاہل، ہر ایک کے لیے صف اول کی فضیلت. آپ نے فرمایا اگر تم جان لو صف اول میں کیا ہے تو تم آپس میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرو اور ایک دوسرے سے لڑو صف اول میں پہنچنے کے لیے. تمہارے درمیان تلواریں چلیں کہیں کے لیے؟ صف اول میں جگہ لینے کے لیے. اگر جان لو تو صف اول میں کیا ہے، کیا مقصد تھا اس سے؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالی کے سامنے دعوت اور عبادت میں بلا تفریق جمع ہو جاؤ، بلا تفریق جمع ہو جاؤ. دعوت اور عبادت یہ دو ایسے کام ہیں کہ جس میں امت سے بلا تفریق جمع ہونا چاہیے. ہم تجارت فلاں سے کرتے ہیں، فلاں کے ساتھ نہیں کرتے، تمہیں اختیار ہے. ہم شادی فلاں قبیلے میں کرتے ہیں، فلاں قبیلے میں نہیں کرتے، تمہیں اختیار ہے. ہم سب فلاں کے ساتھ کرتے ہیں، فلاں کے ساتھ نہیں کرتے، تمہیں اختیار ہے. لیکن دعوت اور عبادت یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ اگر اس میں قوم کے اعتبار سے جمع ہوئے تو امت بکھر جائے گی، اور اگر اس میں بے اعتبار دعوت کے مجتمع رہے اور عبادت میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں بغیر تفریق کے جمع ہو گئے تو امت مجتمع رہے گی. یہ میں عرض کرنا چاہتا. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ مریسی میں اپنے صحابہ کے ذہن کو اس فتنے سے ہٹانے کے لیے چلایا. سارا دن چلایا، پھر ساری رات چلایا، پھر سارا دن چلایا، پھر ساری رات چلایا. تیسرے دن جا کر دوپہر کو سخت گرمی میں قیام کی اجازت ملی. صحابہ اتنے تھک گئے تھے کہ اونٹ سے اترنے کی ہمت نہیں تھی. ایسے بدن شل ہو گئے تھکان سے کہ صحابہ اونٹ سے اترنے کی ہمت نہیں تھی. صحابہ ریت پر اونٹوں سے گرے اور گرم ریت پر لیٹ کر سو گئے. گرم ریت، دھوپ کا وقت، گرم ریت پر لیٹ کر سو گئے. اتنے تھکے ہوئے تھے کہ اونٹ سے اترنے کی ہمت نہیں تھی. روایت میں ہے اونٹوں سے گرے نیچے اور ریت پر لیٹ کر سو گئے. آپ نے اس لیے کیا تاکہ جو بات ہمارا موضوع نہیں ہے اس سے اپنے صحابہ کو
اس سے اپنے صحابہ کے ذہن کو ہٹانا ہے. یہ ہمیں اصول ملا کہ جب تم دیکھو کہ کوئی بات کام کے موضوع سے ہٹ کر آ گئی ہے تو تم اپنے کام میں مشغولی کو بڑھا دو. اور میں سمجھتا ہوں کہ سارے فتنے اس لیے پیدا ہوئے کہ جو اصل کام تھا اجراء دعوت، جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد تھی، ساتھیوں نے اس کو اہمیت نہیں دی. اس کو اہمیت نہیں دی. غیر اہم کیا بلکہ جو چیز موضوع ہی نہیں ہے ہمارا اس کو تو اہمیت دے دی، اور جو اصل کام تھا اس کو چھوڑ دیا. تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرتیں وہ انفرادی دعوت کے ساتھ ہیں. غیبی نصرتیں انفرادی دعوت کے ساتھ. یہ سارے واقعات اس لیے بیان کیا کرو تاکہ خود ہمارے دل میں دعوت پر آنے والی غیبی مددوں کا خود یقین پیدا ہو. اس لیے کہ اس یقین سے احتساب پیدا ہوگا اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہیں. تم جیسا اللہ سے گمان کرو گے اللہ تمہارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کریں گے. اللہ کے ساتھ جیسا گمان ہوگا ویسا ہی اللہ کی طرف سے ایسا ہی معاملہ ہوگا. اس لیے اس کام میں آگے بڑھنے کے لیے ہر ایک کے پاس اپنا، ہر ایک کے لیے میدان محنت ہے. کسی کا آگے بڑھنا پیچھے ہٹنا کسی کی ذات پر موقوف نہیں ہے. لوگ شکایت کرتے ہیں انہوں نے ہمیں پیچھے کر دیا. لوگ شکایت کرتے ہیں انہوں نے فلاں کو آگے بڑھا دیا، فلاں کو آگے بڑھا دیا، اور شکایت کرتے ہیں کہ فلاں کو پیچھے کر دیا. ہائے تم کوئی جنازے ہو کہ تمہیں کوئی آگے بڑھا دے تمہیں کوئی پیچھے ہٹا دے. وہ تو جنازے کے بارے میں ہے کہ جنازہ کہتا ہے قدمونی قدمونی، مجھے آگے بڑھاؤ مجھے آگے بڑھاؤ. وہ بھی اگر نیک ہو تو نیک جنازہ بھی خود نہیں چلتا. نیک جنازہ کہتا ہے کہ مجھے آگے بڑھاؤ. وہ اس لیے کہتا ہے کہ اس میں خود چلنے کی صلاحیت نہیں ہے. ہاں خود چلنے کی صلاحیت نہیں ہے. بادشاہ کا جنازہ ہو یا فقیر کا، وہ لوگوں کے کندھوں پر ان کی مدد سے پہنچایا جاتا ہے. کسی کا بھی جنازہ ہو کہ وہ لوگوں کے سہارے سے چلتا ہے. اس لیے لوگوں کے سہارے سے چلنا یہ اپنے اندر چلنے کی استعداد نہ ہونے کی علامت ہے. کیونکہ مخلصین وہ ہوتے ہیں جو کسی کے پوچھے جانے کے منتظر نہیں ہوتے. کوئی پوچھے ہمیں، کوئی ہمیں پوچھے، مخلصین وہ نہیں ہوتے جو پوچھے جانے کے منتظر ہوں. جی ہاں، اس لیے فرمایا کہ اپنے آپ کو اپنی ذمہ داری کے ساتھ لے کر چلو. فرمایا لا تکونوا امعاۃ، کہ امعاء نہ بنو. پوچھا گیا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ امعاء کیا ہے؟ فرمایا کہ امعاء یہ ہے کہ بھائی لوگ اگر حق پر ہیں تو ہم حق پر ہوں گے، اور لوگ اگر باطل پر ہوں گے تو ہم باطل پر ہوں گے. ہم تو لوگوں کے ساتھ ہیں، ہم تو لوگوں کے ساتھ ہیں. نہیں، بلکہ حق کو خود سمجھنا چاہیے اور خود اپنی ذات سے حق پر قائم ہونا چاہیے. اس لیے اس کام میں آگے بڑھنا ہر آدمی کا اپنا میدان محنت ہے. جس طرح پرندہ فضا میں اپنے پروں سے ترقی کرتا ہے، جس طرح پرندہ فضا میں اپنے پروں سے ترقی کرتا ہے اور وہاں کوئی اس کو سہارا نہیں دیتا. بالکل دعوت کے ساتھ ہجرت اور نصرت یہ دو بازو ہیں. ہر آدمی اپنی کوشش سے آگے بڑھے، ان ضابطوں پر آئے جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کے فیصلے ہوتے ہیں. ورنہ کسی بڑے کا قرب مل جانا قبولیت کی علامت نہیں ہے. کسی بڑے کا قرب مل جانا قبولیت کی علامت نہیں ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے تھے اکیلے. دو آدمی آئے، سہیل بن عمرو حارث بن ہشام، دونوں عمر کے دائیں بائیں بیٹھ گئے اور کہنے لگے ہمیں تو وہ مقام مل گیا کہ اب یہاں پہنچ گئے ہیں، یہاں سے ہم کہیں نہیں جا سکتے. تھوڑی دیر میں انصار مہاجرین آئے علاقوں سے محنت کر کے وقت پورا کر کے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں سے کارگزاری سننے کا شوق، جو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب تک میں تمہاری کارگزاری نہ سن لوں اس وقت تک مجھے اپنے بتائے ہوئے کام پر اطمینان نہیں ہوگا اور میرا کام پورا نہیں ہوگا جب تک میں کارگزاری نہ سن لوں. جب یہ آئے انصار و مہاجرین تو حضرت عمر نے فرمایا سہیل ذرا پیچھے ہٹو. انہیں آگے بلایا. ادھر بیٹھے تھے حارث بن ہشام، کہا حارث پیچھے ہٹو، ان لوگوں کو آگے لاؤ. انہیں برا لگا، خیر پیچھے ہٹ گئے. ذرا پیچھے ہٹے تھے اور لوگ آگے. انہوں نے کہا بھائی صاحب آپ کون ہیں، کہاں سے آئے؟ لے کے کام کے میدان میں تو تھے نہیں، نہ خروج میں، نہ گشت میں، نہ ملاقاتوں میں، نہ کام کے تقاضوں میں، کہیں بھی نہیں. تعلق ہے حضرت عمر سے. دیکھو تو صحیح، اس زمانے میں امیر المؤمنین سے تعلق کے باوجود پیچھے ہٹنا پڑا. آج اس زمانے میں اگر کوئی کام سے ہٹ کر ذاتی تعلقات کی وجہ سے آگے بڑھنا چاہے تو کہاں گنجائش ہوگی؟ عجیب قصہ ہے. دونوں پیچھے ہٹ گئے اور آئے انصار مہاجرین، ہر ایک آگے ان کو پیچھے ہٹاوے، یہاں تک کہ یہ دونوں کمرے سے باہر نکل گئے. کمرہ خالی ہو گیا، کمرہ بھر گیا ان سے آنے والوں سے. یہ دونوں باہر نکل گئے. باہر نکل کر کہا ایک دوسرے سے دیکھو آج ہمارے ساتھ کیا ہوا. ہم
کہاں تھے اور ہم یہاں سے باہر نکال دیے گئے، یہاں سے باہر نکال دیے گئے. لیکن وہ بھی اس زمانے کے لوگ تھے، صاف دل تھے، اپنے آپ کو متہم کرتے تھے، اپنی خطا مانتے تھے کہ غلطی ہماری ہے، غلطی ہماری ہے. تو حدیث میں آیا کلکم خطاؤن، تم سب خطا کار ہو. اس لیے کسی کو کہنے کا حق نہیں ہے کہ ہماری تو غلطی تھی نہیں، غلطی تو ان کی ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ روایت نے فرمایا کلکم خطاؤن، سب خطا کار ہے. دوسرے نے جواب دیا کہ امیر پر اس کے الزام نہیں ہے، یہ نے ہمیں نکالا ہے، اس کا الزام تو ہمارے اپنے اوپر ہے، کیونکہ جو آگے بڑھ گئے وہ میدان محنت میں آگے تھے، ہم میدان محنت میں آگے نہیں تھے، ہم پیچھے ہٹ گئے. جب تمام لوگ چلے گئے، کمرہ خالی ہوا، پھر یہ دونوں آئے عمر کے پاس، امین ہمارے ساتھ آج کیا ہوا؟ عمر نے فرمایا دیکھو بات یہ ہے کہ دعوت کے تقاضے تو سب پر پیش کیے جاتے ہیں، ان لوگوں نے تقاضے پورے کیے یا آگے بڑھ گئے، تمہیں تقاضے پورے نہیں کیے، تم پیچھے رہ گئے. دونوں نے کہا امین یہ بتائیے ہمارا ان کا ساتھ کیسے ہو سکتا ہے، ہمارا ان کا ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ عمر نے فرمایا کہ تم دونوں ابھی فلاں فلاں ملک میں چلے جاؤ اور وہاں کام کرتے رہو یہاں تک کہ اسی ملک میں تم مر جاؤ کام کرتے کرتے، واپس نہ آؤ، واپس نہ آؤ. مجھے امید ہے اگر تم نے ایسا کر لیا تو شاید تمہارا حشر ان کے ساتھ ہو جائے، لیکن دنیا میں تو ساتھ ہو نہیں سکتا، دنیا میں ساتھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ سبقت لے گئے، یہ کام میں سبقت لے گئے، تم پیچھے رہ گئے، دنیا میں ساتھ نہیں ہو سکتا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ تم دونوں فلاں فلاں ملک میں چلے جاؤ، وہاں کام کرتے کرتے اس ملک میں دفن ہو جاؤ، تو پھر ممکن ہے کہ حشر تمہارا ان کے ساتھ ہو جائے، لیکن دنیا میں ساتھ ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا. اسے میں نے عرض کیا کہ یہ کام دنیا کا کام نہیں ہے کہ آدمی کسی کے تعلق سے آگے بڑھ جائے، یہ تو اس سے اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے، اس کے اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے، یہ تو اس سے اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے. اس لیے اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرواؤ. قبولیت کے لیے قربانیاں اور قبولیت کے لیے صفات قبولیت یہ اثر ہے. سچی بات ہے، پہلے ہمارا اللہ کا تعلق بگڑے گا، پھر ہمارا مخلوق کا تعلق بگڑے گا. سارا بگاڑ آپس کا اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق کے بگڑنے کی وجہ سے ہے. اس لیے ہمیں اپنی محنت کے رخ کو بدلنا چاہیے اور محنت کے سطح میں آگے بڑھنا چاہیے، محنت کے سطح میں آگے بڑھنا چاہیے. جتنا انفرادی دعوت کا اشتغال ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مددیں اور نصرتیں ہوں گی. میں شروع سے یاد کرنا چاہتا ہوں کہ کام بہت سادہ ہے، اس کی سادگی کی وجہ سے اس کا استخفاف، اس کا ہلکا پن پیدا نہ ہو، بلکہ شروع سے یاد کر رہا کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مددوں کا ضابطہ ہے دعوت، اللہ کی غیبی مددوں کا ضابطہ ہے دعوت. اجتماعی طور پر مسلمان اسلام پر قائم رہے اور باطل اسلام کے مقابلے میں ناکام ہو، اس کے لیے دعوت شرط ہے، اس کے لیے دعوت شرط ہے. کیونکہ اللہ نے قرآن میں اسی طرح فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تمہارے قدموں کو دین پر جما دیں گے سارے باطل کے مقابلے میں، اگر تم اس کے دین کی نصرت پر ہو، اگر تم اس کے دین کی نصرت پر ہو. اور اگر تم اس کے دین کی نصرت چھوڑ دو گے تو اسے تمہاری ضرورت نہیں ہے، اسے تمہاری ضرورت نہیں ہے. یہ سبدل قوما غیرکم، اللہ تمہیں ہٹا کر دوسروں کو لائیں گے، تمہیں ہٹا کر دوسروں کو لائیں گے. الا تنصروه فقد نصره، الا تنصروه فقد نصره اللہ، اگر تم ہی مدد کرو گے نبی کی تو اللہ براہ راست مدد کرنے والے ہیں. اللہ براہ راست. سوچنے کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج مطہرات نے شہد پینے سے روکا، آپ کو ازواج مطہرات نے شہد پینے سے روکنا چاہا حضرت زینب کے یہاں، تاکہ آپ زینب کے یہاں زیادہ تاخیر نہ کریں ہر ایک کو، اور وہی محبت میں روکا، وہ بھی محبت میں روکا. عجیب بات ہے، آپ کو شہد پینے سے ازواج مطہرات نے محبت میں روکا کہ آئندہ آپ زینب کے یہاں شہد نہ پیئیں. اس کے لیے حضرت حفصہ حضرت عائشہ نے دونوں نے مل کر ایک اسکیم لائی کہ بھئی آئندہ آپ شہد نہ پیئیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ دونوں عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہما یہ آپ کے شہد پینے کے خلاف کوشش کریں تو آپ فکر نہ کریں، کیونکہ اللہ آپ کی مدد کے لیے، اللہ آپ کی مدد کے لیے، اللہ آپ کی مدد کے لیے، اور جبرائیل آپ کی مدد کے لیے، اور سارے ایمان والے آپ کی مدد کے لیے، اور اس کے بعد سارے فرشتے وہ آپ کی مدد کے لیے آپ کے ساتھ. اب اندازہ کریں، آپ 4 قسمیں اللہ نے مدد کی بیان کی. اگر آپ کے شہد پینے کے خلاف
عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہما آپ کے شہید دینے کے خلاف کوشش کریں تو پھر اللہ آپ کے مددگار، ان اللہ ہوا مولا و جبرائیل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر۔ میں سوچی پڑ گیا کہ جب شہد پینا کوئی آپ کی بعثت کا مقصد نہیں، جب اس کے خلاف آپ کی ازواج مطہرات نے آپ کی محبت میں اس کے خلاف کوشش کی، اللہ تعالیٰ کی اتنی مدد آپ کے ساتھ ہو گئی، اللہ کی اتنی مدد ہے آپ کے ساتھ، اللہ آپ کے ساتھ، جبرائیل آپ کی مدد کے لیے، اور سارے ایمان والے، سارے فرشتے۔ تو جس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے اگر کوئی آپ کے اس کام کی مخالفت کرے تو پھر بتاؤ اللہ کی کتنی بڑی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ سوچنا چاہیے جو آپ کی بعثت کا مقصد نہیں شہد کا پینا، جب اس کے خلاف کوشش میں اللہ کی ایسی مدد آپ کے ساتھ۔ اس لیے اس زمانے میں لوگوں کا تاثر یہ ہے کہ یہ مدد کے واقعات اس زمانے کے ہیں، حالانکہ صحابہ کی مدد صحابی ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، صحابی کی مدد صحابی ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، ورنہ بعض روایتوں میں تو ایک مومن کی مدد 10 صحابہ کے بقدر، اور ایک مومن کو اجر 50 صحابہ کے بقدر۔ اب ہمارے نے روایت میں کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا، صحابہ نے عرض کیا اولسنا اخوانک، ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ میں نہیں، تم تو میرے ساتھی ہو۔ اس سے عجیب بات ہے، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ بھائی زیادہ قریب ہوتا ہے بنسبت ساتھی کے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ صحابہ کے مقام کو افضل التابعین کی طرح بھی ساری امت ہو جائے تو ایک ادنا صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتی، یہ تو پکی بات ہے۔ لیکن بعد میں آنے والوں کو آپ نے بھائی کہا، اور صحابہ سمجھتے تھے کہ بھائی ہونا زیادہ اونچا درجہ ہے، اسے صحابہ نے کہا ولسنا اخوانک، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ میں نہیں، تم میرے ساتھی ہو، میرے بھائی تو وہ ہیں جو تمہارے بعد آئیں گے، میرے بھائی وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے، جو مجھے نہیں دیکھا ہوگا وہ میرے بھائی ہوں گے۔ تو آپ بعد والوں کو بھائی کہہ رہے، اور قرآن نے تو کھول کے کہا ہے کہ ہم قیامت تک مدد کریں گے ایمان والوں کی، جس طرح ہم نے مدد کی ہے رسولوں کی، قیامت تک مدد کریں گے ایمان والوں کی۔ اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، ان واقعات کا بیان کرنا اپنے اندر یعنی دعوت کی عظمت اور اس کی اہمیت کو تازہ کرنے کے لیے، اور یہ غیر الصدق کے ضابطے امت کو بتانے کے لیے ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ صحابہ کا واقعات صرف صحابہ کے تعارف کے لیے نہیں، بلکہ صحابہ کے غیر الصدق واقعات امت کو مدد کے ضابطے بتانے کے لیے ہے، امت کو مدد کے ضابطے بتانے کے، کیا مدد کے ضابطے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں عزیزو، یہ عزم کرو کہ انشاءاللہ ہمیں استقامت کے ساتھ اس کام کو عزیمت کے ساتھ اور کام کی سطح کو آگے بڑھاؤ۔ ہماری ایسا کا ملفوظ ہے، اگر ہر سال 4 مہینے چھپا ہوا ہے ملفوظ، ہر سال 4 مہینے اس کام میں حفاظت کرنے کو اپنا معمول نہیں بناؤ گے، اگر زندگی نہیں بناؤ گے تو ایمان کی حلاوت نہیں چکھ سکتے، وہ تو ہمارے ریاض صاحب کے ملفوظات خوب پڑھا کرو، تاکہ کام کے اعتبار سے جو حضرت کا عزم اور یعنی کیا کہنا چاہیے کہ جو سطح قائم کی تھی اس سطح کو باقی رکھنا سب سے بڑی امانت ہے۔ اس لیے دونوں حضرات خاص طور پر ہمارے ریاض صاحب یہ انبیاء اور صحابہ کے واقعات سے نیچے نہیں اترتے تھے، کیونکہ بعض والوں کے واقعات ان کی سطح کی دعوت دیں گے، انبیاء صحابہ کے واقعات ان کی سطح کی دعوت دیں گے۔ امت کے ذوق کو دیکھ کر مت چلو، کیونکہ ذوق کو دیکھ کر چلنا ذوق پیدا کرے گا، بس سمجھ آ رہی؟ امت کے ذوق کو دیکھ کر چلنا تو ذوق پیدا کرے گا، اور صحابہ کی سطح کو دیکھ کر چلنا قوت پیدا کرے گا، صحابہ کی سطح کو بیان کرنا قوت پیدا کرے گا۔ جی ہاں، اس لیے کہ آدمی کو احساس آگے بڑھاتا ہے۔ اس لیے آپ جانتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے بھی، بیمار کو بیماری کے اعتبار سے اور مقروض کو قرضے کے اعتبار سے، کہ کاروبار نہیں چلتا انہیں کاروبار کے اعتبار سے احساس کمتری سے بچایا جاتا ہے، جو ورنہ تو یہ بالکل ہی ختم ہو جائیں گے، جی ہاں، انہیں ہمت دلائی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل و حرکت کے اعتبار سے جو اہمیت صحابہ کے زمانے میں جو اہمیت قائم کی تھی خروج اور نقل و حرکت کی، اس کو زندہ کرنا یہ کام کرنے والوں کی ذمہ داری ہے، اس لیے ہر سال 4 مہینے یہ ہماری عمومی بات ہے، ہر فرد کے لیے، ہر ایک کو اس کی دعوت، تاکہ ہر ایک میں اس بات کا احساس ہو کہ ہاں مجھ سے کمی ہو رہی ہے، تقصیر ہو رہی ہے،
اس لیے اس کا عزم کریں اور ارادے کریں، اور کام کی کوئی سطح متعین نہ کریں، بلکہ جس سطح پر ہیں اس سطح سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اس کے لیے ارادے کرو، نیتیں کرو، اور دعوت کو سمجھنے کے لیے حیات الصحابہ کے پڑھنے کا اہتمام رکھو، تاکہ ہمیں ہر وقت معلوم ہو کہ صحابہ نے کیا کیا اور اس پر کیا ہوا۔ کریں گے انشاءاللہ، ہمت کر کے پڑھو۔ جو ماشاءاللہ علماء سال لگا چکے ہیں وہ عرب کے سال کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں، عرب کے سال کے لیے پیش کریں، کھڑے ہو، ہمت کرو، واہ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ بہت قبول فرمائے۔ عرب سال کے لیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور فرمائیں جی، عرب سال کے لیے ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ اور بتائیں، مظفر نگر، اللہ قبول فرمائے۔ اور بتائیں، اور بتائیں جی، ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ اور بتائیں، جن کے 3 دفعہ جی ہر سال 4 مہینے کے لیے ماشاءاللہ، جن کے 3 دفعہ 4 مہینے لگ چکے 5 مہینے کے لیے پیش کریں، اللہ قبول فرمائے۔ ہر سال 6 مہینے ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ جی، ہر سال 6 مہینے ماشاءاللہ، اللہ ہر سال 6 مہینے، جی ہر سال 6 مہینے اور 4 مہینے ماشاءاللہ، جی اللہ قبول فرمائے۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، بیان آپ کو پسند آیا ہو تو بیان کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔